اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک وانزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 سے شروع کر رہی ہوں، اس لیے کیونکہ تھوڑی سی تفصیل ہے جو کنیکشن میں چلے گی، تو ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ وہیں سے سٹارٹ کرتی ہوں آیت نمبر 14 سے۔ سورہ نساء ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو سیٹرڈے کے دن بتایا تھا کہ سورہ نساء کی جو پہلی 35 آیات ہیں ان میں 14 احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ تو یہ حکم نمبر 7واں ہے جو یہاں پر آ رہا ہے کہ آیت نمبر 15، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لے لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ والی آیت منسوخ ہے اس لیے کیونکہ اس کے بارے میں کہ اگر کوئی بدکاری ہو جائے اور اس سلسلے میں پھر سزا کیا ہے یا اس کے احکامات کیا ہیں یہ ہمیں آگے بھی قرآن میں ملے گا۔ تو یہ والی آیت پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر جب حکم نازل ہو گیا تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا کہ ان کو گھروں میں بند نہیں کیا جاتا، بلکہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے بتایا پھر وہ اس پہ کیا جاتا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو میں آپ کو یاد دلا دوں گی کہ ہم نے اس سے ریلیٹڈ آیت یہاں پڑھی تھی۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں پھر ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بہت قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا دانا اور حکیم ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تب اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کی۔ اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو سورہ مائدہ میں ہم حدود کی سزاؤں کے بارے میں پڑھیں گے، سورہ نور میں پڑھیں گے حدود کی سزاؤں کے بارے میں، لیکن جب حدود کی جو سزائیں ہیں ان کے لیے گواہیاں بہت ضروری ہیں۔ گواہی کے بغیر حدود کی سزائیں نہیں ہوتی، لیکن عام حالات میں اسلام کا مزاج یہی ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد اگر کوئی اصرار نہیں کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پچھتاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب یہاں سے 8واں حکم آتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہیں یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کرنے کے لیے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہو تو ضرور تمہیں انہیں روکنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری لانے کا ارادہ رکھتے ہو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کے ساتھ واپس لوگے؟ اور اگر تم آخر تم اس طرح کیسے کر سکتے ہو جب تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہوں، اور جن عورتوں کے سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ بے حیائی کا ایک فعل ہے اور ناپسندیدہ اور برا چلن ہے۔ یہ جو 8واں حکم تھا اور اس کے بعد یہ 9واں حکم تھا کہ اپنے باپوں کی بیویوں سے نکاح نہ کرو، یہ اصل میں ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے سوچ کر کے کہ کوئی کیسے اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لے گا، لیکن بات ساری کی ساری یہ ہوتی ہے کہ شادی بیاہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے قرآن میں جب بھی احکامات ہمیں نظر آتے ہیں تو تقویٰ کا حکم بار بار آتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ یہ تقویٰ کی جو کمی ہوتی ہے نا وہ انسان سے ہر طرح کے گناہ کرواتی ہے، اور اس کے ریزنز بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ صرف زیادہ تر بلکہ اگر عورت کے ساتھ زیادتی کی جائے، چاہے وہ شادی کے رشتے کے اندر کی جائے، شادی سے پہلے رشتہ ہونے نہ دیا جائے یا ہو کے توڑا جائے، یا شادی کے بعد کسی کو ستایا جائے، عام طور سے اس کے اندر 2 چیزیں ملوث ہوتی ہیں، یا انسان کی انا یا پیسہ۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی بھی انسان کو دکھ دیتا ہے، لیکن خاص کر کے شادی شدہ یا عورت مرد کے جو تعلقات ہیں ان میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ قرآن اسی لیے سورہ نساء میں بار بار تقویٰ کا حکم دیتا ہے، کیونکہ جب پیسے کی محبت دل میں آ جائے اور انسان زیادتیاں کرنا شروع کر دے وہاں بھی روکنے والی چیز اللہ کا خوف ہے۔ اگر مزاج میں غصہ ہو اور چڑچڑاہٹ ہو اور اینگر ایشوز ہوں اور اس قسم کے جو معاملات ہو جاتے ہیں اس میں بھی سوائے اللہ کے خوف کے کوئی اور چیز کسی کو نہیں منع کر سکتی۔ جب تک انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہو، قانون اس کو پتہ ہوتے ہیں لیکن وہ توڑتا ہے۔
اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اور اپنی مزاج کی تربیت میں بھی اور آنے والی نسلوں میں بھی ہم جہاں بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹیکنیکل چیزیں سکھائیں، سب سے بہتر اور سب سے پائیدار چیز یہ ہے کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں کیسے ڈالا جائے؟ ہم کیسے کسی کو اللہ سے ڈرنے پر یا اللہ سے محبت کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسا کریں گے ویسے آپ کے گھر میں بچوں کا سٹینڈرڈ بن جائے گا۔ اگر وہ دیکھیں گے کہ ماں اللہ کے حکم کے آگے رک جاتی ہے تو وہ بغیر بولے سیکھ جائیں گے کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں رک جانا چاہیے۔ اگر وہ جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں گھروں میں آپ کے جو کافی ٹیبلز ہوتی ہیں اس کے اوپر شیشے کی کوئی چیزیں ویزیں رکھی ہوتی ہیں، تو بچوں کو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ ان کو بچپن سے ٹرین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو نہیں چھوؤ، اس کو نہیں چھوؤ، کیونکہ آپ کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ان سجی ہوئی چیزوں کو یہیں رکھنا ہے، تو آپ بچوں کو ٹرین کر دیتے ہیں۔ اور بچے بھی دیکھتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی جو بھی چیزیں ویزیں رکھی ہوئی ہیں گھر میں ادھر ادھر، ماں یا باپ اس کا بڑا خیال کرتے ہیں، تو وہ 1-2 سال کے اندر اندر سیکھ جاتے ہیں۔ بچے بعض دفعہ چھوٹے بچے جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اس چیز کے پاس جاتے ہیں اور چھو کے واپس آ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس کے آگے نہیں جانا۔ تو انسان جو ہے نا وہ اس طرح سے ٹرین ہوتے ہیں۔ اگر بچے یہ دیکھ لیں کہ میری ماں یا میرا باپ اللہ کی حدود تک پہنچتے ہیں اور اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی یہ سیکھ لیں گے۔ ان کو کسی اور طریقے سے یہ سکھانے کی کوشش کرنا بعض دفعہ اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا بس اپنی پریکٹس میں لے کر آنا۔ تو سورہ نساء میں جتنے بھی واقعات آ رہے ہیں، اور یہاں پر یہ جو باپوں کی بیویوں سے نکاح کی بات تھی، اس میں بھی آپ کو پتہ ہوگا ہمارے معاشروں میں بھی بہت لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ زبردستی پیپر سائن کروا لیتے ہیں، یہ سب چیزیں جائیدادوں کے لیے کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اب یہ 4 سپارے کی آخری آیت ہے اور اس سے ہم 5ویں سپارے میں بھی داخل ہوں گے۔ اب ان تمام خواتین کا تذکرہ جن سے کہ نکاح نہیں کر سکتا ہے ایک مرد۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو تو تم انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے اپنے بیٹے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر پہلے جو ہو چکا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، یعنی کہ تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے جو کسی دوسرے کی بیویاں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئی ہوں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی۔ تو یہ جو قانون ہے ہمارا، آپ کو پتہ ہوگا اس کی ساری تفصیلات، جس میں کہ یہ سارے رشتے تو پتہ چل گیا، لیکن ساس سسر یعنی کہ لڑکے کے لیے اس کی ساس اور بہو کے لیے اس کے سسر، اس کے علاوہ ایک وقت میں جہاں 2 بہنوں سے نکاح اسلام میں منع ہے، اس طرح ایک وقت میں ایک لڑکی کی پھپھی یا اس لڑکی کی سگی خالہ سے بھی ایک مرد ایک وقت میں شادی نہیں کر سکتا، اور وہ عورتیں جو محسنات ہوں۔ اور یہ 5واں سپارہ ہمارا شروع ہوتا ہے اور یہ لفظ آیا ہے محسنات۔ محسنات کا مطلب ہے ہا صاد اور نون، اس کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے محفوظ پناہ گاہ یا قلعہ، یا وہ چیز جو حفاظت کے ساتھ رکھی گئی ہو۔ آپ نے دعاؤں کی کتاب دیکھی ہوگی، حسن حسین اس کے اوپر لکھا رہتا ہے، کتاب کا نام ہے، تو وہ بھی اس کا انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ فورٹریس ہے، دعا کی فورٹریس یا فورٹریس آف پروٹیکشن، اس طرح سے کچھ نام، کیونکہ محسن کا مطلب اصل میں یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ تو وہ والی عورت جو محسنہ ہوتی ہے اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اس کا ایمان کرتا ہے، اس کے گھر کا نام کرتا ہے، اور اس کی اپنی عادتیں اور اپنی عزت کرتی ہیں۔ یہی 3 چیز ہوتی ہیں جو عورت کو محفوظ رکھتی ہیں خود سے، کہ خود سے اگر وہ باہر جا کے غلط کام نہیں کرتی، کیونکہ ایک تو وہی تقوی والی بات ہے، ایک اس چیز کی بات ہوتی ہے کہ وہ خاندان کا نام ہوتا ہے، عزت دار عورت ہے، اگر وہ عزت دار لڑکی ہے تو وہ غلط کام نہیں کرے گی، اور تیسری چیز یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے شوہر کا نام یا اس کے باپ کا نام جب اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ پروٹیکشن اس کو خود دیتا ہے۔ تو یہ جو محسنہ کا لفظ ہے نا، یہ اپنے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے آج کے جو زمانے کے میں جو ہمارا کلچر ہے یا ہمارا فیشن ہے جس کو آپ کہیے، اس کے اندر محسنہ اور غیر محسنہ کا فرق مٹ گیا۔ اور یہ محسنہ کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا ہے، لیکن آپ ذرا پیچھے چلے جائیے۔ آج ہی میں صبح کو دیکھ رہی تھی، کسی نے فیس بک پہ ڈالا تھا کہ یہ جو برٹش رائلز ہیں سارے، یہ ملکہ ہیں جو برطانیہ کی، تو یہ خاص قسم کے کپڑے پہنتی ہیں، جیسے ٹوپی ضرور پہنتی ہیں یا فلاں فلاں بہت ساری چیزیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا تھا اس لیے کہ شریف عورت ہمیشہ سر چھپاتی ہے، اور ملکہ شریف عورت ہوتی ہے، تو شریف عورت کے لیے سر چھپانا بہت ضروری ہے، تو وہ اسی لیے پہن رہی تھی۔ لیکن ان کے اپنے ہی گھر میں اب جو مزید شہزادیاں اور ڈچز ہیں اور یہ ہیں، وہ لوگ وہ نہیں پہنتے، لیکن ملکہ کی ٹوپی پہن کے باہر نکلنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ شریف عورت کا تو سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔
تو اب یہ کلچر جو ہے یہ اتنی ریپڈلی چینج ہوا ہے، مطلب 20-30 سالوں میں زیادہ چینج ہوا ہے. ہمارے پاکستان کے یا مسلمانوں کے کلچر میں بھی چینج ہو گیا. سعودی عرب کا مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ رہتے تھے بچپن میں وہاں، تو کوئی عورت بھی بغیر عبائی کے بغیر برقعے کے باہر نہیں نکل سکتی تھی. ایون نان مسلمس کو، ہندوؤں، امریکنوں، سب کو سر چھپانا پڑتا تھا. لیکن اب انہوں نے پابندیاں ختم کر دی ہیں. اگر آپ ایک چھوٹا سا کوٹ ہی پہنے ہوئے ہوں اور سر آپ کا کھلا ہوا ہو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے. تو کلچر میں شفٹ اس طرح آتا چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ، اور ہمارے کنٹری میں بہت زیادہ تیزی سے آیا. اور ہم اپنے اوپر بھی دیکھیں، ہم اس کنٹری میں آ گئے، ہمارے بارز جو ہیں وہ اور بھی ڈاؤن ہو گئے، بہت ساری چیزیں ہو گئیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن یہ جو سٹینڈرڈ ہے ایک عورت کا محسنہ ہونے کا، اس میں اللہ نے کبھی بھی ترمیم نہیں رکھی ہے کہ چلو ٹھیک ہے کبھی عورت یوں کر لے، اچھا کبھی عورت وہ کر لے. جو اندر کی جو پاکیزگی ہوتی ہے نا، اس کی پابندی عورت کو خود کرنی ہوتی ہے. لباس کی پابندیوں میں جیسے برقعے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جس کو ہم عربی میں جلباب کہتے ہیں، وہ اسلام میں شروع میں نہیں تھا، بعد میں آیا. اس میں ہے تدریج موجود. لیکن ایک حیادار اور گریسفل عورت کا ہونا اور اس عورت کا بے حیا ہونا، اس کے اندر ہمیں کوئی تدریج نہیں مل رہی کہ پہلے برائی کی اجازت تھی اور پھر بعد میں آ گئی. ہمیشہ ایک ہی لیول تھا. حتیٰ کہ جب حضرت ابو سفیان فتح مکہ ہوتی ہے اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ سب بیعت کر رہے ہوتے ہیں، سورہ ممتحنہ کی ہم آیات وہاں دیکھیں گے تو اس میں بھی وہ آیات آئیں گی کہ جو ہند تھی نا، جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا، اس نے بھی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت کرتے تھے تو سورہ ممتحنہ کے اندر جو ساری آیات ہیں، اور یہ تم یہ نہیں کرو گی، وہ نہیں کرو گی، وہ سارے احکامات ہیں. تو جب اس میں اس قسم کی باتیں آئی تھی کہ ایک عورت جو ہے یہ فلاں فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس عورت نے، ہند نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے بولا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم لوگ کیا جاہل لوگ ہیں کہ ہم لوگ یہ حرکتیں کریں گے؟ تو اس زمانے کی وہ عورت جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے کھایا تھا، اس نے غیر شریفانہ کوئی بھی ایسی عادت یا رواج یا لباس یا کسی بھی چیز کے بارے میں حیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ مجھ پر اس بارے میں کیوں عہد لے رہے ہیں؟ ہم تو یہ کبھی کرتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ لوگ کہ ہم لوگ کیا جاہل لوگ ہیں؟ تو جن لوگوں کو ہم جاہل سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جاہل تھوڑی ہیں جو ہم یہ کام کریں گے. اور آج کے زمانے میں فیشن کے نام پر یا کسی بھی چیز کے نام پر یہ چیزیں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں کہ ہمیں خیال بھی نہیں رہتا کہ جب ہم محفل میں کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوں جہاں عورتیں مرد اکٹھے بیٹھے ہوں، یا گھر سے باہر ہم نکلیں اور ہمارا لباس کا چناؤ اگر غیر اسلامی ہو جائے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ اس میں بہت فرق پڑتا ہے. قرآن میں جب ہم آئندہ آیات میں آ کے دیکھیں گے کہ لباس کی چناؤ کے بارے میں اور اپنے آپ کو کیری ایک عورت کس طرح کرتی ہے پبلک میں، اس کے بارے میں اسلام بہت کلیئر گائیڈ لائنز دیتا ہے. ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، بشرطیہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو اور آزاد شہوت رانی، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ گے، اس کے بدلے میں مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ علیم اور دانا ہے. جو شخص تم میں سے اتنی مقتدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورت یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، تو اسے چاہیے کہ پھر تمہاری لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں لیکن مومن ہوں. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، اور تم سب پر وہ کہ تم سب ایک گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو، معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ یعنی محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں، نہ ہی چورے چھپے کی آشنائیاں کریں. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورت کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ شادی کرنے کے لیے تو کہا گیا ہے کہ محسنات. اچھا، محسنات کے ساتھ شادی کرنے کی جو بات کی گئی اور نکاح کے جو بھی احکامات اسلام میں دیے جاتے ہیں، کچھ چیزیں تو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اگر لکھی ہوئی نہ بھی ہوں تو بھی انڈرسٹینڈیبل بات ہوتی ہے کہ شادی کے لیے جو چیز اسلام ریکمنڈ کرتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے برابری میں شادی کرو. اور برابری سے مراد 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کا سوشیو اکنامک لیول ہوتا ہے کہ آمدنی، بہت امیر کی شادی بہت غریب سے اگر ہو جائے. اس کے علاوہ آپ کا کلچر، جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور کلچر سے مراد خدا نخواستہ کوئی ریسزم کی بات نہیں ہوتی، ایک کمفرٹ لیول کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے کس طرح کے پکتے ہیں، آپ کے گھر میں کپڑے کس طرح کے پہنے جاتے ہیں، آپ کے گھر میں زبان کس طرح کی بولی جاتی ہے، آپ کا سینس آف ہیومر کیا ہے. بعض لوگ کسی چیز کا مذاق زیادہ اڑاتے ہیں، بعض لوگ، مطلب یہ گھروں کی ایک عادتیں ہوتی ہیں. اور اس طرح پھر اسلامک انکلینیشن بھی ہونا، یا دنیا کی طرف سے کہ کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے اور بالکل دوسری طرف سے کوئی لڑکی ہے وہ بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے، یا کوئی لڑکا کم پڑھا لکھا ہے.
ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ذہنی موافقت ختم ہو جاتی ہے شوہر بیوی کے درمیان. اور شادی جو ہے وہ صرف ایک مرد اور عورت کا رشتہ نہیں ہوتا بلکہ دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے. اور دو خاندانوں میں اگر اتنا بڑا گیپ نظر آئے تو پھر وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب ہوتی ہے. کیونکہ شادی کے وہ جو شروع کا پیریڈ ہوتا ہے جذبات کا، وہ تو چلو انسان اکیلے اکیلے گزار لیتا ہے میاں بیوی، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو بھی اپنے خاندان کی ضرورت ہے اور اس کو بھی اپنے خاندان کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو وہ بن نہیں پاتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسی عورت نہ مل سکے جو تمہارے اپنے لیول کی محسنہ یعنی کہ اس خاندان میں سے ہو، تو ایٹ لیسٹ لونڈی سے ہی کر لو شادی، لیکن مسلمان تو ہو. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی کہ مین پرائیورٹی اسلام کی ہوگی، اس کے بعد پھر کلچر، لینگویج، تعلیم، پیسہ، یہ سب چیزیں اس کے بعد آتی جاتی ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ جو اسلام چاہتا ہے کہ وہ ضروری ہو وہ اسلام ہے اس کے لیے. اور نکاح کی شرائط یہاں پہ آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ ان کی سرپرستوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو، ان کا مہر ادا کرو، یہ ساری چیزیں. تو جو نکاح کی شرائط میں بات آتی ہیں ضروری، وہ لڑکی کے لیے اس کا ولی ہے، لڑکی کا مہر ہے. اس کے علاوہ یہ کہ لڑکی جو ہے وہ محسنہ ہونی چاہیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محسنہ سے شادی کرو، تو محسنہ کا جو لفظ آیا. اور چوتھی چیز یہ کہ ایجاب و قبول ہو، زبردستی شادی نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ چار چیزیں جو ہیں وہ اسلام میں شادی کے جو ریکمنڈیشنز ہیں کہ یہ چیز چاروں چیزیں ضرور ہونی چاہیے، وہ چیزیں ہیں یہ. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور ان طریقوں پر تمہیں چلائے جس کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے، اور اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے. وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی. ہاں، اللہ تو رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ جو انسان کی ایک کیریکٹرسٹکس اللہ نے بتائے نا کہ خلق الانسان ضعیفا، تو یہ جو چیز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روم دیا ہے کہ یہ حقیقت کی بات ہے کہ ان تمام رشتوں میں، شادی کے رشتوں میں بھی لڑائیاں ہوں، محبتیں ہوں، نفرتیں ہوں، اس میں واقعی انسان کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن ان تمام کمزوریوں کا پھر علاج کیا ہے؟ وہی تقویٰ. نہ محبت کے آگے انسان اپنی زندگی خراب کر سکتا ہے، نہ نفرت کی وجہ سے کر سکتا ہے. پسند اور ناپسند کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری اپنی دل کی خواہشات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن گھروں کو بنانے کے لیے اور خاندانوں کو چلانے کے لیے اور معاشرے کو چلانے کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے، جو ہمیشہ دیکھا جائے کہ ہونی چاہیے گھروں میں اور ہر جگہ، وہ تقویٰ ہے. اس کی وجہ سے چیزیں ٹوٹتے ٹوٹتے بھی بچ جاتی ہیں، بکھرتے بکھرتے بھی سمٹ جاتی ہیں. تقویٰ نہیں ہوتا تو بڑی شان سے شادیاں ہوتی ہیں، اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور اتنی محبتیں اور اتنی چاہتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو وہ جو خدا کا خوف ہے نا، وہی اصل چیز ہے جس کے بارے میں ہر بار قرآن ریکمنڈیشنز دیتا ہے. اب یہ 11واں حکم آتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کریں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. یہاں پر اب ٹاپک چینج ہو گیا. ابھی ٹاپک چل رہا تھا شادی کا اور رشتہ داریوں کا، اس کے بعد پیسے کا معاملہ آیا. جیسا کہ میں نے آپ کو، اگر آپ نے ہیریڈیٹی کی کلاس سنی ہو، یہ کہا تھا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کمزوریوں کا جو کہ انسانی کمزوریاں بن جاتی ہیں، محبتیں، شادیاں، بیویاں، پسند ناپسند، پیسہ، مال، یتیم، یہ ساری چیزیں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں، اور وہ جذبات میں آ کر کے پھر غلط کام کر بیٹھتا ہے. تو شادی اور پسند ناپسند کی بات کا ٹاپک ختم ہو کے پھر مال کا آیا، اور مال کے بارے میں خاص کر کے کہہ دیا گا کہ باطل مال نہ کھایا کرو، جس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت جب انسان کمزور پڑ جائے تو کمزور نہ پڑو. اور یہ کہ لین دین آپس کی رضامندی سے ہونا تو چاہیے، لیکن باطل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپس کی رضامندی سے ہوا تو ٹھیک ہے، ہم تو رضامندی آپس کی کر کے غلط کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن پہلا حکم کیا تھا کہ باطل نہیں ہونا چاہیے، جائز کام ہوگا اور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی جائے گی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس سے علماء دو اس کے معنی لیتے ہیں. ایک اس سے معنی لیتے ہیں خودکشی نہ کرو، سیدھا سیدھا معنی ہے کہ اپنے آپ کو ختم کرنا اسلام میں منع ہے. لیکن دوسرے معنی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ مال کی بات کر رہا ہے، اور مال کی بات کرتے کرتے اگر یہ کہہ دیا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو اس سے کیا مراد ہوئی؟ تو اس سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ جو حرام مال ہوتا ہے، یا یہ جو سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں، جیسے کہ اب ہم پھر پاکستان کی مثال خواہ کی افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہر دفعہ پاکستان کی ساری مثالیں آ جاتی ہیں ہمارے سامنے. یہ رشوت کا جو طریقہ ہے، یا سود کے اوپر سود لینے کا، تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے کیا ہے کہ واقعی اگر آپ پاکستان میں ہی اٹھا کے دیکھیں، نوجوانوں میں خودکشی کی ریٹ بہت بڑھ گئی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ جاب نہیں ہے لوگوں کے پاس.
اور غلط کام کی طرف لوگ جا رہے ہیں، فرسٹریشنز بڑھتی جا رہی ہیں جھوٹ کی وجہ سے. تو جب یہ باطل مال کا نظام دنیا میں قائم ہو جاتا ہے نا تو انسانی زندگی کو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. ہر لیول پہ آپ جا کر دیکھیں، دوائیں جعلی بن رہی ہیں، کھانا پینا جعلی بن رہا ہے، ملاوٹیں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جاب لیسنس ہو گئی ہے، یو جسٹ نیم اٹ. سب تانے بانے گھوم گھام کے ایک انسان کی زندگی کو خراب کرنے پر آتے ہیں. تو مال اور زندگی کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے مال کا صحیح کمانا، صحیح جگہ پہ خرچ کرنا. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو میں نے بھی سیٹرڈے کے دن بھی کہی تھی آپ کو، اگر آپ تھے اور آپ نے سنی ہو، کہ مسلمانوں کی زندگی میں بہت ضروری چیز صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی عبادتیں کریں. مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز بنائیں، نوکریاں کریٹ کریں، جابس کریٹ کرنا. جیسے تجارت کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا ہے، جابس کو ریکمینڈ نہیں کیا گیا، کیونکہ جاب میں تو آپ دوسروں کی نوکری کرتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ پچھلے کم از کم 200 سالوں سے 250 سالوں سے ہم مسلمان لوگ جو ہیں وہ نوکریاں کرنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. انجینئر بن کے کسی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، ڈاکٹر بن کے کسی کی نوکری کرتے ہیں، وکیل بن کے کسی کی نوکری کرتے ہیں. بزنس مین بننے کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. حالانکہ جو بزنس مین ہوتے ہیں کمیونٹیز میں ان کا اپر ہینڈ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ٹرینڈز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو مطلب اگر ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھ لیں، اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں، ایک کوئی کپڑے کی آپ دیکھ لیں، جس نے فیشن انڈسٹری ہے پاکستان میں، جیسے گل احمد ہیں یا یہ سارے وہ ہیں، جو پرنٹ وہ لے آتے ہیں، جو سٹائل وہ لے آتے ہیں، ہم اس کو جا کے خریدنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری سوچوں کو تبدیل کیا جاتا ہے کہ اپنی قمیضیں اونچی کر لو، اپنے دوپٹے چھوٹے کر لو، اپنی قمیضیں بڑی کر لو. وہ ساری ٹرینڈز کو کنٹرول کرتے ہیں وہ لوگ. تو اگر مسلمان لوگ انٹرپرنورز ہوتے اور بزنس مین ہوتے اور وہ ٹرینڈز کو کنٹرول کرتے تو سوسائٹی میں خیر اس راستے سے بھی آتا ہے. صرف اس راستے سے نہیں آتا کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے رہیں، بلکہ باہر نکل کے آپ ٹرینڈز کو چینج کریں، اس سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے، پازیٹیو جو ہیلدی چینج آتا ہے. اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں، صحابہ کرام کی مثال دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم کو چینج کر دیا تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شروع میں جو مکہ میں جب ان کو ابو لہب نے پہلا پتھر مارا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ پتھر مارا تھا، لیکن ابو لہب ان کو اکثر و بیشتر پتھر مارتا تھا. اور وہ کب مارتا تھا؟ جب آپ بازار میں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے. بازار میں جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر و بیشتر جاتے تھے، روزانہ جاتے تھے لوگوں، کیونکہ مارکیٹ پلیس تو وہی ہوتی ہے جہاں پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بتانا ہوتا ہے کہ ٹھیک کام کرو. بازار صحیح ہو جائیں، کورٹس کچہریاں صحیح ہو جائیں، اسکول صحیح ہو جائیں، سیاست دان صحیح ہو جائیں، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر کس کو خواہ کی ضرورت پڑی کہ وہ گھر میں بیٹھ کے غلط کام کرتے رہے. یہی چیزیں جو ہیں جو انسانوں سے گناہ کرواتی ہیں. تو مال کا انسانی زندگی کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے. تو ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنی اگلی نسلوں کو آگے کیا کروانا چاہتے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اسے ہم جہنم میں جھونکیں گے. اچھا، اس کے بعد پھر جو آیت آ رہی ہے، حکم نمبر 12 ہمارا آتا ہے، جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، جو کچھ عورتوں نے کمایا ان کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں، اللہ سے اس کا فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. دوسروں کو جو کچھ مل گیا اس کے مقابلے میں زیادہ تمنائیں مت کرو. اور یہ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے ایک کسی بھی انسان کے لیے کہ اس کے دل میں یہ دکھ رہ جائے کہ میرے پاس یہ والا سامان نہیں ہے، میرے پاس وہ والی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس وہ والا کپڑا نہیں ہے. یہ دل کا روگ بن جاتا ہے. چیزوں کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہو دے، لیکن اگر نہیں دے دل کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی کمزوری ہے اور دل میں واقعی اس قسم کے حال آتے ہیں تو اپنی تربیت کے یہی موقع ہوتے ہیں. قرآن اسی چیز کی تربیت کرتا ہے، نماز اسی چیز کی تربیت کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خواہشوں سے الگ کر لے. اچھا پہننا، اچھا کھانا، ہنسنا بولنا، یہ چیزیں تو کبھی بھی بنانی ہے، لیکن وقتی ٹیمپرری موقع محل دیکھ کے کیا. ادر دین دیٹ زندگی میں کام کرنا ہے انسان کو، بس یہ اصولی چیز ہوتی ہے. اگر انسان پوری زندگی تمناؤں کے ذریعے گزار دیتا ہے تو پھر زندگی بہت انسان کی عذاب بن جاتی ہے. اور اس لیے خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے پن پوائنٹ اس والی انسان کی فطرت کو کیا کہ جو دوسروں کو ملا ہے اس کے لیے تم تمنائیں مت کیا کرو. اس لیے کہ اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اس کی مقدر کا دیا، تمہیں تمہارے مقدر کا ملا، اس کو اس کے مقدر کا ملا. ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اب 13ویں بات آ رہی ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس جو صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ انہیں سمجھاؤ، انہیں خوابگاہوں میں علیحدہ رکھو، انہیں
اب یہ لفظ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، میں اس کی تشریح ابھی کر دوں گی. اور اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خواہ مخواہ پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. اللہ یقین رکھو کہ اللہ اوپر موجود ہے جو بڑا بالا تر ہے. الرجال قوامون علی النساء، یہ آیت بھی بہت زیادہ مس کوٹڈ اور مس انڈرسٹوڈ آیت ہے قرآن کی. اللہ نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو قوام کہا ہے. قوام قوم سے نکلا ہے. استقامت، قوم، قائم، اور یہ سارے الفاظ ایک ہی روٹ سے نکلے ہوئے جس کا بیسک مقصد ہوتا ہے سیدھے کھڑے رہنا. اور سیدھا کھڑے رہنا اور جیسے کہتے ہیں نا چوکس کھڑے رہنا. جیسے ہم نماز میں بھی جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے سیدھے. استقامت کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں. تو قوام بھی اسی روٹ کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو اپنی ذمہ داری پہ چوکس کھڑا رہتا ہے. اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور وہ رسپانسبل ہوتا ہے اور اس کو یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ وہ فرنٹ لائن پہ کھڑا ہو کے یہ کام کرے. وہ پیچھے ڈھیلا ڈھالا بیٹھ کے نہیں یہ کام کر سکتا. اسے الرٹ رہ کے یہ کھڑا ہونا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں قوام. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد قوام ہے. اور اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ایسی کہ ہم پریشان ہو جائیں کہ مردوں کو کیا کہہ دیا گیا. اردو میں اکثر تفاسیر میں یا ترجمے میں یا انگلش کے ترجموں میں اس لفظ کا چونکہ ٹرانسلیشن غلط کیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ مرد حاکم ہیں، مرد طاقتور ہیں، مرد بہتر ہیں، مرد کم زیادہ ہیں، بڑے ہیں، یا اس قسم کا کوئی اور لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے. تو جس کے مقابلے میں پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی ایسی ٹرم اگر استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بڑا ہے تو اس کے مقابلے میں آٹومیٹیکلی سننے والے کو لگتا ہے کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے دوسرا چھوٹا ہے. اگر آپ کسی کو اچھا کہہ دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ اچھا دوسرا برا ہے. قوام جو ہے وہ کسی اپوزٹ کا ہے، اس کا وہ نہیں ہے کہ ایک حاکم ہے تو دوسرا محکوم ہے. قوام کا مطلب ہے یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا ہے کہ مرد قوام ہے. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعضوں کو بعضے پہ فضیلت دی ہے. اب یہ لفظ فضل بھی اردو زبان میں ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے بہتر. فضیلت عربی زبان میں جس کانٹیکس میں استعمال ہوگی اور جس انداز میں اسلامک انڈرسٹینڈنگ ہماری ہوگی، اس کی بات آپ کو اسی طرح سمجھ میں آئے گی کہ تیسرے سپارے کی پہلی آیات تھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ سارے میرے رسول ہیں، میں نے بعضوں کو بعضے پہ فضیلت دی ہے. اور میں نے آپ کو اس وقت وہاں بتایا تھا کہ فضیلت سے مراد پھر یہ نہیں ہوگی کہ کوئی کسی سے بہتر ہے، بلکہ کوئی کسی سے زیادہ ذمہ دار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تمام انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑی تھیں. آپ کے اوپر یہ لازم تھا کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو یہ پیغام سکھا بھی جائیں، بتا بھی جائیں اور اس کو کلیئر بھی کر کے چلے جائیں کہ دنیا سے جانے کے بعد اب چونکہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا ہے تو رہتی دنیا تک آنے والا ہر انسان اپنی زندگی کے کوئی نہ کوئی مسئلے جو اس کو آئیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے لیے مسائل کا حل تلاش کر لے. تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کو یہ سارا ڈیمونسٹریٹ کر کے جانا تھا. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی آپ کی اور آپ نے ذمہ داری کو پورا بھی کیا. اسی لیے آپ کی فضیلت زیادہ ہے. یہاں پر جب مردوں کو کہہ دیا گیا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجے فضیلت دی ہے یا فضل ان کا زیادہ ہے، تو اس سے مراد پھر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ بہتر ہیں، بلکہ ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. کیونکہ اسلام میں کسی بھی شخص کے لیے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے مقابلے میں اس کو فضیلت دی گئی تو وہ صرف اور صرف اس کی رسپانسبلٹی کی حیثیت سے کہی جاتی ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم ماں اور باپ کے درمیان رکھیں کہ بچہ جو ہے وہ زیادہ کس کی عزت کرے گا تو ماں کا درجہ 3 درجے باپ سے زیادہ ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ اس کی تفصیل بھی قرآن میں موجود ہے. اس لیے کہ ماں پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے، پھر برتنگ کی تکلیف اٹھاتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے. تو جو تکلیف وہ اٹھاتی ہے، یہ 3-4 تکلیفیں، باپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت اور اٹینشن میں جو اس کا ٹائم لگاتی ہے تو اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو پھر ٹھیک ہے، جتنی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے اس لحاظ سے اس کی عزت زیادہ ہے. لیکن اس لحاظ سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ بہت کرتے ہیں کہ وہ ہماری عزت بہت کریں کیونکہ ماؤں کا درجہ بہت زیادہ ہے. لیکن جس وجہ سے درجہ زیادہ ہے اس وجہ کو اگر ہم پورا کرتے ہیں تو درجہ زیادہ ہے. لیکن اگر ماں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، یا ان دس کیس مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، تو پھر اللہ کی نظر میں ان کا کیا درجہ ہے یہ قیامت میں پتہ چل جائے گا. تو قیامت میں اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے تو اپنے بیٹوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ قوام بننا بہت ضروری ہے. اور خاص کر کے جو آج کل کا زمانہ ہے جس میں آپ سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ اس خاص کر کے امریکہ میں رہتے ہوئے یا اگر آپ کسی اور کنٹری میں بھی رہتے ہوں لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، سہولتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ڈرائیور ہیں، نوکر ماسی گھر میں ہے تو سستی، کاہلی اور عیاشی کی عادت بہت پڑ گئی ہے. محنت کشی کی عادت لوگوں کو نہیں ہے کہ اٹھیں اور اپنا کام خود سے کریں. ہر کام کوئی دوسرا کر کے دیتا ہے ہمارا. تو اس کی وجہ سے جو یہ جس کو آپ اردو لفظ میں زبان میں کہتے ہیں نا مردانگی، یا ایک ڈیر ہوتی انسان کی کہ بھئی میں اٹھ کے کچھ کر سکتا ہوں، وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے لگژریز کی وجہ سے. اور یہ بہت بڑی وجہ بن رہی ہے گھروں کے ٹوٹنے کی. یہ نہیں ہوتا کہ لوگ خراب ہوتے ہیں، عام طور سے لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں
لیکن محنت کرنے والے نہیں ہوتے اور برداشت کرنے والے نہیں ہوتے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بکھر جاتے ہیں. جب انسان خود بکھرتا ہے تو اپنے ساتھ والے کو لے کے بھی بکھر جاتا ہے. اور بعض دفعہ لوگوں کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ شوہر بڑا خراب نکلا یا عورت بڑی خراب نکلی. بعض دفعہ بالکل ایسا نہیں ہوتا، وہ صرف بیوقوفیوں میں اپنے آپ کو توڑ دیتے ہیں، دوسرے کو بھی توڑ دیتے ہیں. تو یہ لفظ قوام، اگر آپ کے بیٹے ہیں تو قوام بننا سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باڈی بلڈرز بن جائیں، لیکن سینس آف رسپانسبلٹی ہو. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ لکھپتی کروڑ پتی ہو جائیں، لیکن جو بھی اللہ نے دیا ہے کھڑے ہو کے حوصلے سے زندگی گزارنا، یہ چیز سیکھنا اور سکھانا. اور اس کے بعد عورتوں کو کیا سکھانا ہے؟ صالح عورتیں کون ہوتی ہیں؟ اطاعت شار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اطاعت شار ہونا اور اپنے گھر کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا، یہ عورتوں کو سکھانا چاہیے. لڑکوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ قوام بنیں، عورتوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ یہ کریں. لیکن اب یہ جو آیات آئی تھی نا کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ، انہیں سمجھاؤ اور انہیں علیحدہ کرو اور ان کو مارو، کیونکہ ضربہ کے مطلب مانے، یہ بھی وہی آیت ہے جس کے بارے میں بہت کنٹروورسیز آتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو مارنے کا حکم دیا ہے اور یہ کیا وہ کیا. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ یہ جو لفظ نشوز ہے اس کو ہم سمجھ لیں، کیونکہ نشوز کسی چھوٹی موٹی برائی کو نہیں کہتے. نشوز کہتے ہیں اس حرکت کو یا اس عمل کو جس کے نتیجے میں بہت بڑی تباہی آنے والی ہو. کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے کہ کسی نے دال میں نمک زیادہ ڈال دیا اور ذرا سا کپڑے جل گئے اور کوئی ایسی بات نہیں. کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے بہت بڑی تباہی آئے اس کو نشوز کہا جاتا ہے. اور عام طور سے یہ لفظ اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ اگر گھر کے بارے میں بات کی کہ گھر ٹوٹ جائے. یہی لفظ آگے بھی آئے گا قرآن میں ایک جگہ، اور میں آپ کو وہاں پہ بھی بتاؤں گی، اور اس کا تعلق اسلام مسلمانوں کی ذاتی زندگی سے ہوگا، یا یہ ہماری جو ذاتی زندگی معاشرتی زندگی ہوگا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو معاشرے کے اندر فساد پھیلا رہا ہو، تو وہاں بھی یہ لفظ نشوز کا استعمال وہاں پر ہوگا. تو یہ لفظ اگر آپ دیکھیں کہ اگر جو عورتیں نشوز کرتی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس قسم کی حرکت کرنا جس کی وجہ سے برادری خراب ہو جائے، گھر ٹوٹ جائے، خاندان بکھر جائے، اس عورت کے لیے پھر کہا گیا ہے کہ اسے سمجھاؤ. اس کے بعد سیکنڈ پنشمنٹ کیا ہے کہ خوابگاہوں میں اسے علیحدہ رکھو، جس کا مطلب ہے انگریزی زبان میں کہ سپریشن لے لو. گھر کے اندر سپریشن ہوگی، گھر سے باہر نہیں. گھر سے باہر نکال دیا کسی عورت کو، اس لیول پہ بھی یہی نہیں ہے کہ کسی عورت نے برائی کی ہے تو اس کو بالکل ہی گھر توڑ دیا گیا. حالانکہ آپ دیکھیں ٹالرنس کا درجہ ہمارے یہاں عام طور سے جو پریکٹس عام طور سے یہ ہے کہ کوئی عورت خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکت کرے کہ پورا خاندان بکھرنے والا ہو، ٹوٹنے والا ہو، تو لوگ اس کو پہلی عورت کو شادی شدہ عورت ہے تو مرد تو نکال کے باہر کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلا اسٹیپ دیا کہ پہلے تمہیں سمجھاؤ. کوئی بھی نہیں سمجھاتا، لوگ تو سیدھے سیدھے طلاق پہ ہی چلے جاتے ہیں. لیکن پہلا حکم ہے کہ سمجھاؤ. دوسرا حکم ہے کہ سپریشن ہوگی لیکن گھر کے اندر ہوگی، گھر سے باہر اس کو نہیں نکالا جائے گا، میکے نہیں بھیجا جائے گا، کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. تیسری چیز میں یہ کہا گیا ہے اسے مارو. اچھا، اب یہ لفظ آیا وَضْرِبُوهُنَّ، دعاد رے اور بے، اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں ضرب. یہ ضرب کے لفظی معنی جو ہوتے ہیں نا، عربی زبان میں ضربہ کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر کسی چیز کا لگنا. جیسے یہ جو ساؤنڈ ہوتی ہے، جیسے آپ تالی بجاتے ہیں کہ ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ لگا، اسی لیے چلنے کو بھی ضربہ کہا جاتا ہے، کیونکہ چلتے وقت آپ کا پیر زمین کے اوپر لگتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر لگتا ہے. اسی طرح جو مثالیں ہوتی ہیں ان کو بھی ضرب المثال کہا جاتا ہے، کیونکہ ضرب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کہیں پہ، دوسری دفعہ کہیں پہ، ہر دفعہ اسی مثال کو آپ یوز کر لیتے ہیں. تو یہ ضربہ کے معنوں میں مارنے کا لفظ بھی اسی لیے آتا ہے کیونکہ جو مارنے کا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کسی دوسری چیز کے اوپر اس کو لگایا. لیکن چلنے کے لفظ بھی اسی معنوں میں آتے ہیں ضربہ کا مطلب. تو زیادہ تر تفاسیر میں آپ کو وَضْرِبُوهُنَّ سے معنی لکھے ہوں گے کہ اس کو عورت کو مارو. لیکن مارنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث واضح موجود ہے کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد کسی وجہ سے مارے تو چہرے پہ نہ مارے، ایسا نہ مارے کہ نشان پڑے، ایسا نہ مارے کہ چوٹ لگے. تو پھر کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا جیسے آپ کندھے پہ کسی کو ایسے کر دیتے ہیں، ایک سرزنش کا انداز ہوتا ہے جس کو آپ مارنا کہتے بھی نہیں ایکچولی. لیکن عربی زبان میں چونکہ مارنے کے لفظی معنی یہی ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر رکھنا، تو کسی شوہر کا اپنی بیوی کو یوں کر دینا، یہ ہے اس کے معنی. خدا نہ خاصا تھپڑ مارنا بالکل نہیں ہے، یا کسی اور طریقے سے ڈنڈے سے مارنا، دھکے دینا، یہ سب کچھ معنوں میں نہیں آتا. لیکن علماء کا ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ کیونکہ ضربہ کے معنوں میں چلنا آتا ہے تو اس کا یہ مطلب یہ کہ اب تم چل کے الگ ہو جاؤ، مطلب کہ اب الگ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ اس کے پاس سے، کیونکہ جب وہ عورت سمجھ نہیں رہی ہے دونوں سٹیپس کے باوجود تو پھر کیا فائدہ. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر وہ تمہاری مطیع فرمان ہو جاتی ہیں تو پھر خواہ میں ان کے لیے دست درازی مت کرو. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک عورت نے بہت بڑا غلط کام بھی کر لیا پھر بھی اگر وہ معافی مانگ لیتی ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر ختم کر دو. یہ اتنی سیدھی بات ہے. اور جو میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی کہ ایک نان مسلم عورت تھی جو کہ اس نے سورہ نساء اٹھائی اسی لیے تھی کہ وہ یہ اچھا سمجھ رہی تھی کہ سورہ نساء میں عورتوں کی تو بڑی برائیاں لکھی ہوں گی اور بہت کچھ برا برا لکھا ہوگا. اس نے جب یہ سب آیات پڑھیں تو حیرت میں پڑ گئی تھی کہ یہ تو
کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کی اتنی بڑی بات کو بھی دیکھے اور اس کے بعد اگر وہ کیش ہو کہ ایم سوری تو کہیں چلو ٹھیک ہے واپس گھر میں آ جاؤ اور ہم ویسے ہی رہتے ہیں جیسے کہ عام طور پہ رہا جاتا ہے. لیکن یہ کون سا شخص کر سکتا ہے, کون سی عورت کر سکتی ہے, کون سا مرد کر سکتا ہے؟ وہی تقوی والی بات. اچھا جی, اب اگلی والی اپنا حکم کیا ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکالے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. یہاں پر اب کیا کہا گیا ہے کہ اگر بیوی اور میاں کے تعلقات خراب ہو جائیں تو ایک حکم ان کے گھر سے اور ایک حکم ان کے گھر سے. حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل, جس کے پاس عقل سمجھو نہ. یہ نہیں کہا گیا کہ باپ کو بلاؤ, ماں کو بلاؤ, بڑے بھائی کو بلاؤ, چچا کو بلاؤ. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں باپ فیصلہ کر دے گا, یا عام طور سے بیٹی کہتی ہے بس میری ماں نے کہہ دیا میں جا رہی ہوں. قرآن نے کہا ہے کہ اگر لڑائی ہو جائے تو فیصلہ حکم کریں گے عقل مند انسان. کیونکہ بعض دفعہ ان رشتوں میں جو امیڈیٹ انوالو ہوتے ہیں نا لوگ, جیسے لڑکی ہے تو اس کے ماں باپ, لڑکے کے ماں باپ یا بہن بھائی وغیرہ, وہ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ, لڑائیوں میں تو ایموشنل ہو ہی جاتے ہیں. تو اسلام نے نکاح کے وقت تو ولی کی شرط لگائی ہے, لیکن جب طلاق کی لڑائی ہو رہی ہو تو حکم کی شرط لگائی ہے, باپ کی اور ولی کی شرط نہیں لگائی ہے. تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض دفعہ گھر والے, اور یہ ضروری نہیں ہے, مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ ایز اے بلینکٹ اسٹیٹمنٹ, لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاقوں میں ریزن ہی یہ بنتے ہیں لوگ جو بڑے جذباتی ہو کے پیچھے سے ہوا دے رہے ہوتے ہیں, لڑکی کے گھر والے یا لڑکے کے گھر والے. تو وہی لوگ طلاق کروانے والے بھی ہوتے ہیں, پیچھے سے اکسانے والے بھی ہوتے ہیں, اور طلاق خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے تو اس وقت وہاں لڑائی لگوانے والے بھی وہی ہوتے ہیں, تھامنے والے وہ نہیں ہوتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کا لفظ خاص کر کے یہاں لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان صورت نکالے گا. اس لیے کہ سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے وہ گھر کا ٹوٹنا ہے, اور جو سب سے اچھی شیطان کو لگتی ہے وہ گھر کا ٹوٹنا ہے, کیونکہ گھر کا ٹوٹنا جو ہے وہ معاشروں کو برباد کرنے والی چیز ہے. تو اللہ کی بھروسے پر گھر کو بنانا, اور اللہ کے بھروسے پہ گھر کو چلانا, اور اللہ ہی کے بھروسے پر گھروں کو قائم رکھنا. اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کبھی کوئی اچھی بری بات بھی ہوتی ہے, کسی عورت کو لگتا ہے کہ وہ دکھی ہے اپنے گھر میں, یا اس کے دل میں کوئی روگ لگا ہوا ہے, تو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے. اللہ جو ہے وہ حالات کو ٹھیک کر دیتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ ہم انسانوں سے اپنے حق مانگتے ہیں اور انسانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہ کرو اور میرے ساتھ یہ کرو. ایک حد تک میاں بیوی کے تعلقات میں تو ظاہر برابری کا رشتہ ہوتا ہے, آپ بول بھی سکتے ہیں اور بولنے کی اجازت بھی ہے, لیکن بیس لائن وہی بات ہے کہ تقوی. اب اس کے بعد کیا آتے ہیں بات, اور تم سب اللہ کی بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو, اور قرابت داروں اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, پڑوسی رشتہ دار سے, اجنبی ہمسائے سے, پہلو کے ساتھی سے, مسافر سے, ان لوڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں. احسان کا معاملہ رکھو, یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو آپ ہی مغرور ہو اور اپنی بڑائی پہ فخر کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے اب سارے احکامات کو رکھ کے سارے لوگوں کو سمیٹ دیا کہ ماں باپ سے لے کر رشتہ داروں سے لے کے دور کے پڑوسی, قریب کے پڑوسی, اجنبی ہمسائے, رشتہ دار پڑوسی, مسافر, لونڈی, غلام, جو بھی تمہارے پاس ادھر ادھر ہو, سب سے احسان کا معاملہ رکھو. اور احسان کا معاملے کے لیے پھر وہی بات ہے لفظ تقوی کے بغیر انسان یہ کر نہیں سکتا. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یقیناً در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں نا, اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. اور عام طور سے جو لوگ بہت ہی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو واقعی لوگوں کو دکھانے کا شوق ہوتا ہے, ہر وقت کے بس ڈسپلے میں لگے ہوئے, تو وہ تو ہر کام لوگوں کو دکھانے ہی کے لیے کرتے ہیں. لیکن ہمارے کم از کم انڈو پاکستان کلچر میں ایک دوسرے لیول پر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جان بوجھ کے لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے, لیکن ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ فلاں کام میں نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے. خاص کر کے شادی بیاہ کا موقع آتا ہے یا کوئی ایسی تقریب کا موقع ہوتا ہے, نہیں بھی ہوتی ہے استطاعت, نہیں بھی ہوتی ہے حیثیت, یا بعض دفعہ دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے, پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں فلانا کیا کہہ دے گا. تو لوگوں کو بعض دفعہ ہم دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے پھر ان کو دکھاتے ہیں کہ کہیں آپ ہمارے بارے میں کچھ کہہ نہ دیں. پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تقویٰ. اگر آپ حرام کام کر رہے ہیں تو پھر آپ ڈریے,
لیکن حلال کام کر رہے ہیں، جائز کام کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ کو کوئی سٹینڈرڈ تو نہیں ہے نا کہ اتنے کپڑے ضرور بنانے ہیں، اتنا زیور ضرور بنانا ہے، گھر اتنا ایسا ہونا ضروری ہے، یا گاڑی ویسی ہونی ضروری ہے. یہ صرف پیئر پریشر ہوتا ہے، سوشل پریشر ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا، دوستوں کا. اس سے آزاد ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس زنجیر کے ساتھ انسان دنیا میں پروڈکٹیو نہیں رہ سکتا. اور خاص کر کے جس کنٹری میں اور آپ رہتے ہیں، امریکہ میں، یہاں اس طرح کی جہالت نہیں ہے جس کو ہم پاکستانی جہالت کہتے ہیں کہ 50 جوڑے کپڑے جہیز میں ضرور جائیں اور پتہ نہیں اتنا زیور پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن برانڈ نیم کا چکر یہاں بہت ہے. برانڈنگ جو ہے وہ مارکیٹنگ کا تو طریقہ ہے برانڈ نیم ہونے کا، کہ فلاں چاول تو فلاں مکھن تو فلاں دودھ تو فلاں، ہر چیز کا برانڈ ہے. تو یہ جو برانڈنگ ہوتی ہے نا، یہ اتنی زیادہ مطلب انسان کو پاگل بنا دیتی ہے. میں ایک دفعہ کسی کے گھر گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کویکر اوٹس کا دلیا، جو اوٹ میل ہوتا ہے اس کا ڈبہ تھا. دلیا ختم ہو گیا تو انہوں نے وہ ڈبہ اٹھا کے رکھ لیا. تو وہ تو بڑا پتلا سا کاغذ کا دلیا کا ڈبہ ہوتا ہے نا، مطلب اتنا یوزفل نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ اس کا کیا کریں گی؟ تو کچھ نہیں کہ ہنسنے لگے، کیا لگے کہ نہیں بس. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں، مطلب پتہ نہیں کچھ اس میں رکھیں گی، سوئی دھاگے کا ڈبہ بنائیں گی، کیا کریں گی؟ تو کہنے لگے کہ نہیں میں تو ریگولر شاپ رائٹ برانڈ کا دلیا خریدتا ہوں، پھر اس کے اندر ڈال دیتی ہوں. میں نے کہا تو اس کے اندر کیوں ڈال دیتی ہیں؟ تو وہ اندر کی کمزوری. بچوں کو بھی چینی لے کر آتے ہیں شاپ رائٹ کی، کو ڈومینو کو تھیلے میں ڈال دیتے ہیں. وائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن پھر خود ہی ہنسنے لگی، کہنے کی بس مجھے پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے اس قسم کا. تو ایک لیول پر انسان غلام بن جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے ایک لیول پر آ کر کے. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ہر چیز مجھے اس برانڈ کی چاہیے تو اس برانڈ کی چاہیے. تو یہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا انسانوں کی، اس سے آزادی کی کوشش کرنی چاہیے. اتنا غلام نہیں بننا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے شغلاً شوقاً کبھی کچھ نہ کچھ کر لیا، ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے کرنا یہ انسان کے لیے بہت مشکل بات ہو جاتی ہے. تو یہ جو دکھاوا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ انسان دوسروں کو دکھاتا ہے، بعض دفعہ اپنے ہی آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. اور میں بھی سوچتی تھی کہ یہ چینی کے ڈبے اور یہ دلیا کون دیکھ رہا ہے؟ آپ ہی کچن میں ہے نا، کسی کو کیا پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ ایک اندر اپنے ایک ڈیولپ ہو گئی ہے، ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے. ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، چاہے وہ روح کی ہوں چاہے وہ جسم کی ہوں، اگر آپ ان کے کیور کی فکر نہیں کرتے تو وہ بڑھتی ہیں، بہت پرانی مرض کرونک بن جاتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ ان کی شفا بھی نہیں ملتی. اور بعض دفعہ انسان کو یوز ٹو ہو جاتا ہے، بیماریوں کا بھی ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں. جیسے اگر کسی کے پیروں میں درد بہت ہوتا ہے یا کمر میں درد بہت ہوتا ہے، اس کو عادت ہو جاتی ہے اس چیز کی. ابھی میں نے اس دن اخبار میں پڑھا تھا کہ یمن میں جو ابھی حال ہوا ہے، یہ جو سعودی عرب والے ان کے ساتھ کر رہے ہیں، بچے جو ہیں بھوک کی وجہ سے پیٹ میں درد، ان کی عادت ہو گئی ہے. اب وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم لوگوں کے بچے ہیں اگر کھانا نہ کھائیں ایک ٹائم تو وہ کھیل نہیں سکتے. وہ چھوٹے بچے ہیں، ہر جگہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور نقاہت کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود کھیلتے ہیں کیونکہ اب ان کی عادت ہوگی، وہ یوز ٹو ہو گئے. تو انسان جو ہے نا وہ بیماریوں کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ اس کی روٹین بھی نہیں گڑبڑاتی، لیکن وہ ہوتا بیماری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. روحانی اور جسمانی ہر بیماری کی شفا کی فکر کرنی چاہیے. آمین. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا عطا کرتا ہے. اور پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ لوگ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اور وہاں یہ کوئی اپنی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کرے گا. اور حساب کتاب ایک بڑی مصیبت تو خود ہی ہے، لیکن اس سے بڑی شرمندگی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے لوگ تھے جنہوں نے سمجھا، سیکھا، جانا، مانا اور پھر بھی چھوڑ دیا. یہ آیات ان آیات میں سے آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان آیات کی تلاوت کرنے کو کہا تھا صحابی سے، اور جب تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پہ پہنچے تھے، آیت نمبر 41 سورہ نساء، تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حیرت ہوئی کہ آپ اس آیت پہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس میں کہا اس لیے کہ گواہی کا دن یاد کر کے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اللہ جب پوچھے گا اتنی ساری باتیں. اور یہ بات میں اور آپ بھی خود سے سوچیں کہ سوچو یہ کیا ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے رسول کی بات نہ مانی پھر وہ تمنا کرے گا کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں گھس جاؤں. کیونکہ شرمندگی جب انسان کو بڑھ جاتی ہے نا تو پھر
انسان یہی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے حساب کتاب سے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مواخذہ ہی نہ کرے. پہلے تو یہی دعا مانگنی چاہیے. اور وہی بات جو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ بس میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں, نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے, بس معاملہ رفع دفع ہو جائے اور بس ختم ہو جائے بات. یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے کسی سے سوال پوچھ لیا تو پھر وہ پھنس گیا. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے, اور آخرت تو خیر بہت بڑی بات ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب کہ تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو, اور اس طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو, الا یہ کہ تمہارے راستے سے گزرنا ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو, یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے تو, یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو, یا پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو. اس سے اپنے چہروں ہاتھوں پر مسح کرو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا ہے, بخشش فرمانے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب کے کچھ احکامات بتائیں, جس میں سے پہلی بات یہ کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اور یہ جو ہے وہ شراب کی حرمت کے تدریجی احکامات آئے تھے, ان میں سے یہ ایک حکم تھا کہ نماز کے قریب مت جاؤ. پہلے شروع میں یہی کہا گیا تھا. اس کے علاوہ اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم جنابت کی حالت میں ہو, سوائے اس کے کہ تم غسل نہ کر لو, یا اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی سے کام لو. اور یہ بڑی اہم بات ہے خواتین کے حوالے سے بھی, کہ بعض دفعہ اس کنٹری میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے بہت کہ پانی وانی ختم ہو جاتا ہو. ہر دفعہ ہی غسل کی سہولت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ناپاکی ہے انسان تو غسل کر لیتا ہے. لیکن ان کیس کوئی ایسی وجہ ہو جائے, کوئی بیماری ہو جائے, پانی نہ ملے, یا کبھی دیر ہو رہی ہو, فجر کی نماز کے لیے خاص کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی اور آپ کو غسل کرنا تھا اور نہانے کے بعد آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی وقت ختم ہو جائے گا, تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھیں. نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑی جائے گی. غسل کا انتظار کرنے کے لیے نماز کو نہیں ٹالا جا سکتا. غسل نماز کے لیے یا وضو نماز کے لیے پری ریکوزٹ ہے, لیکن اصل چیز تو نماز ہے. ہمارے ہاں عام طور سے چھوٹے بچے والے لوگ یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہم نے وضو نہیں تھا, یا ہم نے نہایا نہیں تھا, یا فجر کی نماز میں اکثر خواتین کہتے ہیں کہ ہم نے نہایا نہیں تھا, ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. آپ کے پاس اگر دیر سے آنکھ کھلتی, پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ دیر سے آنکھ کھلی. ہم آخر اسکول جانے کے لیے, جاب پہ جانے کے لیے الارم لگاتے ہیں, اور کبھی کتنے دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری آنکھ ہی نہیں کھلی, الارم بجتا رہا, ہم جاب پہ نہیں گئے, یا بچے اسکول ہی نہیں گئے. اگر واقعی انگلیوں پہ ہم گنیں تو اگر ہمارے بچے کوئی 15 سال یا 18 سال اسکول کالج جا رہے ہوتے ہیں, یا ہمارے ہسبینڈس کوئی 20 25 30 سال جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو شاید 20 25 سالوں میں 1 دفعہ ہو جائے, 2 دفعہ ہو جائے, 3 دفعہ ہو جائے, اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوتا. لیکن فجر کی نماز بہت دفعہ چھوٹ جاتی, اس لیے کہ ہماری آنکھ نہیں کھلی تھی. تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کس قسم کا عذر آپ دے رہے ہیں, کہ ایک کام آپ 30 سال تک کر سکتے ہیں اور ایک کام آپ سے ہر 2 مہینے میں, ہر 2 ہفتے میں چھوٹ جاتا ہے. تو اس کا پہلی بات تو یہ کہ اہتمام خود سے کرنا چاہیے. کم از کم اس کنٹری میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو کسی قسم کی کوئی نہ پانی کا مسئلہ ہے, نہ الارم کا مسئلہ ہے, نہ سردی کا مسئلہ ہے, نہ گرمی کا مسئلہ ہے. لیکن اس کے باوجود بہرحال انسان ہے. اگر کبھی آگا پیچھا ہو گیا, جس طرح آفس یا اسکول میں جانے میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے تو جیسے تیسے کر کے 1 گلاس دودھ پی کے آپ جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں, تو اسی طرح سے کہ بس تیمم کر کے بھی نماز پڑھ لیں, نماز نہیں چھوڑی جائے گی. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی, لگتا ہے کہ جسم ناپاک تھا. آپ بھلے بعد میں نہا کے نماز دہرا لیں, اگر آپ کو تشفی نہیں ہو رہی ہے آپ نماز دہرا لیں, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو تشفی دینے کے لیے. مگر جو وقت تھا اس وقت نہیں چھوڑنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ تیمم کا حکم آیا ہی اسی لیے تھا کہ جب پانی نہ ملے تو اپنے آپ کو پاک تمہیں تیمم سے کرنا ہے. کیونکہ تیمم کے مطلب بھی کیا ہوتا ہے اصل میں, لفظ تیمم کا مطلب کیا ہے, ارادہ. آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم پاک کر دیں گے آپ, تو بس آپ نے ارادہ کر لیا اور آپ کھڑے ہو گئے اللہ کی عبادت کے لیے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کا علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے, وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا, ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و آسینا اور و اسما غیر مسمعین اور رائنا, حالانکہ اگر وہ کہتے کہ سمینا و اطعنا اور اسما و انظرنا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا. مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے, اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. یہ جو پہلے بھی بات آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں, دین کے حوالے سے مذاق کرنا تو سختی سے ہی منع ہے. دین کے حوالے سے مذاق کرنا سختی سے منع ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جنرل لیول پر خوش مزاجی ہونا ایک بالکل علیحدہ بات ہے. لائٹ
یا آپ کا ایسا ہونا کہ لوگوں کی کمپنی میں آپ لوگ آپ کو اچھا محسوس کریں، آپ چٹکلے چھوڑ رہے ہیں یا کوئی ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں، وہ ایک ٹوٹل علیحدہ بات ہے. اور ہر وقت لطیفے سنانا ایک ٹوٹلی علیحدہ بات ہے. یہ 3 طرح کی مختلف چیزیں ہیں. مذہب میں مذاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ مذہب کے لیے، نہ قرآن کے لیے، نہ حدیث کے لیے، نہ شاعر اللہ کے لیے. شاعر اللہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ وہ چیز جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، چاہے وہ داڑھی ہو، چاہے وہ حجاب ہو، چاہے وہ تسبیح ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ عطر کی شیشی ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کے ذہن میں اس کی ایسوسیشن مذہب سے ہے، اس کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ وہ پھر آپ انسٹیٹیوشن آف ریلیجن کا مذاق اڑاتے ہیں بیسیکلی. اس کی سینکٹیٹی کو خراب نہیں کرنا چاہیے. لیکن خوشگوار مزاج ہونا، ہنسنے بولنے والا ہونا، کہ آپ کی کمپنی میں لوگوں کو اچھا لگے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن ایسی ایسی باتیں کرنا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی باطل پرستی کی وجہ سے ان کے اوپر پھٹکار پڑ گئی. اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے، کیونکہ سائنس تو کہتی ہے، میڈیکل سائنس تو کہتی ہے کہ بی ہیپی اور خوش رہیں اور یہ کریں. تو پھر اگین وہی بات ہے کہ خوش رہنا اور ہنسنا یہ 2 علیحدہ باتیں. اور اس کا اندازہ سچی بات ہے، جس طرح کسی بھی چیز کا، کوئی دوا آپ کھاتے ہیں تو بیفور اینڈ آفٹر، کہ پہلے آپ بیمار تھے، دوا کھا کے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اچھا پہلے میں ایسا تھا، اب میں ایسا ہو گیا. کوئی میک اپ آپ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا پہلے بغیر میک اپ کیسے لگ رہے تھے، اب آپ ایسے لگنے لگے. اس طرح سے اسلام کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی تربیت بڑھتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے اگر آپ زیادہ ہنسیں تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا وہ اس سے واقعی میرے دل کا سکون خراب ہوا. اگر آپ زیادہ غلط فضول باتیں کریں تو آپ کو فوراً اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے میری ایمان کی اہمیت میں کمی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی اگر آپ کا ایک لیول ہے کہیں بھی پہنچا ہوا، تو جب آپ اس لیول سے نیچے اترتے ہیں تو آپ ڈفرینس محسوس کرنے لگتے ہیں، اور جب آپ اس سے اوپر بڑھتے ہیں تب بھی آپ اپنا ڈفرینس محسوس کرنے لگتے ہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، تو وہ اگر آپ فیل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ورنہ فیل نہیں کریں گے تو پھر تو ہنسنا بولنا سبھی کو اچھا لگتا ہے. اور بعض دفعہ لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیندار آدمی کو سخت غصے والا ہونا چاہیے اور بور والا ہونا چاہیے. وہ بات بالکل بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش مزاج تھے. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں، یا ان کو اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو بھی شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں بھی بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے. اس سوال کو پوچھنے والے شخص کو کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ سے آرگیو کرتا ہے کہ شرک کو اللہ کیوں نہیں معاف کرتا اور اعتراض کرتا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اتنی بگ ڈیل کیوں بناتا ہے اللہ اس بات کو؟ اس چیز کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بالکل سمپل سا جواب ہے کہ بھائی اللہ کہتا ہے کہ میں شرک کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ نہ مانیں اللہ کو، چھوڑ دیں، آپ بن جائیں خدا اپنے آپ کو. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اندر سے یہ بھی پتا ہے کہ خدا وہی ہے اور وہ پکڑ بھی سکتا ہے اور ہمیں اس کی ماننی بھی نہیں ہے، تو بس بلا وجہ کی ضد کرنی ہے. بالکل ایک چھوٹا بچہ جیسے کہتا ہے، چھوٹا بچہ جب غصے میں آتا ہے نا، اپنی ماں کو بولتا ہے بس آپ میری امی نہیں ہیں. ارے بھائی تمہارے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور تم کس کو دوست جما رہے ہو؟ وہ 2 سال کا 3 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ کسی بس کا تو نہیں ہوتا نا، کچھ نہیں کر سکتا. آئی ڈونٹ لائک یو مام، کون بھگتتا ہے اس کے بعد؟ ماں کو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ بچہ بے وقوفی میں ایسی بات کرتا ہے. تو جب کوئی بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، تو اللہ کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ لیکن وہ اپنی بے وقوفی کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے جس وقت، اور اس کی بات کو آنیسٹلی اسپیکنگ ہنسنے کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ تم بول ہی کیوں رہے ہو بھائی، نہیں مانتے ہو تو نہیں مانو، تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے میں بیٹھے بیٹھے سب بولنا شروع کر دوں میری نیشنلٹی انڈین نہیں ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ وائی ایم آئی سیئنگ دیٹ؟ کوئی چیز ہے میرے دل میں جس کو میں چھپا رہی ہوں یا بتا رہی ہوں یا کچھ کر رہی ہوں؟ ورنہ یہ جملے بیکار جملے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا ایک سٹینڈرڈ جواب ہے. لیکن دوسرا، اگر آپ اس کی حکمتوں میں آتے ہیں، 2 بڑی باتیں جو ذہن میں آنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ شرک کو کیوں نہیں معاف کرتا؟ اس لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز کا اکیلا خالق ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ کسی چیز کے بنانے میں نہ کسی چیز کے چلانے میں. تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کیونکہ کسی اور نے دھیلے کا بھی کام نہیں کیا اس کے ساتھ، کچھ بھی نہیں کیا، تو کیوں وہ شریک کر لے؟
لیکن تیسری چیز جو میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بہت ضروری ہے وہ یہ بات ہوتی ہے کہ خدا یا اللہ وہ ہے جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے. ہم اگر اس سے اپنے تعلقات خراب کریں گے تو خود ہی پھنسیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے دکھ پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈونٹ ڈو اٹ ٹو یور سیلف. اپنے لیے دروازے کیوں بند کرتے ہو جہاں سے تمہیں سب کچھ ملنے والا ہے. اس کے علاوہ بھی بے تحاشا اس کی تفسیر میں بہت کچھ باتیں آتی ہیں، لیکن جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ شرک کرتا ہے. اصل میں اللہ صرف وہ نہیں ہے جو ہمیں بناتا ہے یا جو ہمیں چلاتا ہے. اللہ وہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں تو ہمیں کام جو ہمارے کرنے وہ بھی وہی بتاتا ہے. جو شخص اللہ کو نہیں مانتا تو پھر وہ کسی غیر اللہ کو مانتا ہے، اور پھر وہ غیر اللہ اس کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اور جو وہ غیر اللہ جو ہوتا ہے، چاہے وہ پتھر ہو چاہے اس کا اپنا دل ہو، وہ چونکہ خدا نہیں ہوتا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں کرنا کیا ہے، اور وہ اس کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے اور غلط راستے پہ پھنسا دیتا ہے. چاہے وہ کلچرز ہوں، ٹریڈیشنز ہوں، سیاست ہو، کوئی بھی چیز ہو. اب سائنس بھی آج کل اتنی ترقی کر چکی ہے، اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک آدمی کو کلون کریں گے. کلوننگ تو کر لی نا، انہوں نے بنا دی ہے، شیپ بھی بنا لی، یہ بھی بنا لی، وہ بھی بنا لی. اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تو مخلوق نہیں، خلق نہیں کر سکتے، ہم نے تو بنا لی، شیپ بھی بنا لی، ہم نے تو انسان بھی بنا لیے. بنا تو لیے، لیکن اس کے بعد اس کا ہوگا کیا؟ جو تباہی پھیلے گی، جو امورالٹی پھیلے گی، جو ایتھکس کا جو نقصان ہوگا. خود سائنس کہہ رہی ہے کہ بن چکے ہیں کلون، انسانوں کی بن چکی ہے، حکومتیں اجازت نہیں دے رہی ہیں، کیونکہ اگر کلوننگ سٹارٹ ہو گئی تو جو ہیومینٹی کو نقصان ہوگا. تو یہ سب شرک ہی کی مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں کہ جب شرک کرتا ہے انسان تو پھر وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے لیے گڑھا کھودتا ہے، اور اپنے لیے جب گڑھا کھودتا ہے تو اس میں خود ہی گرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. کیونکہ شرک وہ گناہ ہے کہ بظاہر صرف لگتا ہے کہ ایک شخص پتھر کے آگے جھک رہا ہے، لیکن اصل میں وہ پوری کائنات کو تباہ کرنے والے کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جا سکتا. دیکھو تو صحیح ہے، اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. یہاں پر جو بات آئی کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، اس کی تفصیل تو تفسیر کے حوالے سے کچھ اور ہے، لیکن اصولوں میں سے زندگی کے اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے خود سے. اس لیے کیونکہ آپ کو کیا پتا، آپ سے اچھے بھی تو ہزار بیٹھے ہیں. حتیٰ کہ جو نام بھی رکھے جاتے ہیں بچوں کے یا اپنے، اس میں بھی کہا جاتا ہے. ایک صاحبہ کے بارے میں آتا ہے، صحابیہ تھیں کہ جب آتی ہیں اسلام تو ان کا نام پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام ہے برہ. برہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ نیکی کرنے والی. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا نام بدل لو. مطلب ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، نیکی کرنے والی عورت. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ بر بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، کون پہنچ سکتا ہے وہاں پر. تو اس طرح کے نام بھی رکھتے وقت سوچنا چاہیے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں سے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا. اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی خوب حکمت رکھتا ہے. یہاں پر خاص کر کے اہل کتاب کے ان لوگوں کا جن کے جو کہ یہودی تھے اور ان کو کتابیں مل چکی تھیں اور اس کے باوجود برائیاں کرتے تھے، ان کا اور ان کی سزاؤں کا تذکرہ ہے، جس میں یہ سزا خاص کر کے کہ ان کے جسم کی کھالیں جلائی جائیں گی، یہ جل جائیں گی تو دوبارہ بنائی جائیں گی، دوبارہ بنا کے پھر جلائی جائیں گی. کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے کہ ایک ریپیٹڈلی یہ کام ہوتا رہے گا. تو ایک گناہ کی اتنی بڑی سزا کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے مل رہی ہے کہ ان کا گناہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے کتاب میں تبدیلی کر دی تھی، جس کی وجہ سے ریپیٹڈلی نسل در نسل لوگ آتے گئے اور وہ پریشان ہوتے گئے اور الجھتے گئے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کے مسائل کے حل دیے تھے، انہوں نے جب تبدیلی کر دی تو نئی آنے والی نسل جو تھی وہ پھنس گئی آ کر کے. تو ان کے گناہ جو تھے وہ نسل در نسل لوگوں کو خراب کر رہے تھے، تو اس لیے ان کی سزا بھی نسل در نسل بار بار چلتی جائے گی. اس لیے کہ گناہوں کے بارے میں اصول کیا ہے کہ گناہ آپ کے عمل کے مطابقت سے دیے جاتے ہیں. الجزاء من جنس من العمل، آپ کے جیسے عمل ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کو سزا ملتی ہے. تو اگر ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق صرف آپ سے ہے
تو وہ لمیٹڈ چیز ہے تو سزا بھی لمیٹڈ ہوگی. لیکن ایک معاشرے کے اندر برائی پھیلا دینے والا گناہ کہ آپ نے کیا اور آپ نے لوگوں کو سکھا دیا, تو دوسروں کے سکھانے کی وجہ سے اگر 10 لوگوں کو تکلیف ملی تو وہ بھی آپ کے حصے میں آ گئی. اچھا کام آپ نے سٹارٹ کیا, 4 لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا, ان کی نیکی بھی آپ کے حصے میں آ گئی. تو بس یہ سمپل میتھ ہے, ملٹیپلیکیشن ہوتی رہتی ہے, ایڈیشن ہوتی رہتی ہے, سبٹریکشن ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اعمال نامے کو بھی ایسے ہی مینٹین کرتا ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا, نیک عمل کیا, ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, جہاں ان کو پاکیزہ ازواج ملیں گے, ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. مسلمانوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو. یہ ہمارے الیکشن کے زمانے میں یاد رکھنی چاہیے لوگوں کو. جو شخص امانت کا اہل نہیں ہوتا, اور امانت کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے, ذمہ داری. جو شخص ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے, اس کو چوز نہیں کرنا چاہیے, اس کے سر پہ ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے. کیونکہ ووٹ دینا یا کسی کو سلیکٹ کرنا یا کسی کو نامینیٹ کرنا اصل میں تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب ان کے ہاتھ میں کام دیے جا رہے ہیں. چاہے ہم جنرل الیکشنز کی بات کریں, چاہے اپنے گھر میں بھی ہم کہیں کہ بھی آپ کا ایک 4 سال کا بچہ ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ گاربیج پھینک کے باہر آؤ, وہ پتہ ہے راستے میں کہیں گرا دے گا, رائٹ. تو جو چیز جو انسان نہیں کر سکتا اس کو وہ کام نہیں دینے چاہیے. ہمارے ہاں ایک اور بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ کاموں کو ہم نے بانٹ لیا کہ کچھ کام بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ کام بہت خراب ہوتے ہیں. حالانکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو شخص جو بھی کام کر سکتا ہے ایز لانگ ایز وہ حلال ہے, اور جو کام کرنے والا ہے وہ محنتی ہے, بس وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا. ہمارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ ایک مرد جب صبح گھر سے نکلتا ہے رزق حلال کمانے کے لیے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ایک عورت اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیتی ہے تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جا سکتی ہے. مردوں کو 8 دروازوں سے جانے کی آپشن نہیں دی گئی ہے, عورتوں کو دی گئی ہے. گھر میں بیٹھ کے بھی آپ جنت کے 8 دروازوں سے جس میں سے چاہے جا سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسپانسبلٹی پوری کر دی آپ نے. اب رسپانسبلٹی کیا ہے جی, آپ کی جھاڑو لگانا ہے, چاول بنانا ہے, بٹ ہے بس ٹھیک ہے, جو بنا دیا بنا دیا. اور کسی کا شوہر جو ہے وہ وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے اور موچی بھی ہو سکتا ہے, لیکن دونوں ایک درجے کے ہو جائیں گے, اس لیے کہ جو کام آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ نے کر لیا. ابھی اسکولوں کی گریجویشن ہونے والی ہے, کنڈر گارٹن بھی گریجویٹ ہوگا اور 12th گریڈ بھی گریجویٹ ہوگا, کیونکہ آپ کو جو کام دیا تھا آپ نے کر لیا, آپ گریجویٹ ہو گئے. لیکن ہم دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسے والا ہے وہ کامیاب ہے, جو ڈاکٹر ہے وہ کامیاب ہے, جو دکان کے کسی کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا ہے, جو گیس پمپ کر رہا ہے وہ ناکام ہے. اس کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب قسم کی کیا کہہ سکتے ہیں طبقے بن گئے. امیروں غریبوں کا طبقہ بن گیا, کامیاب ناکام کا طبقہ بن گیا, غیر شریف شریف. وہ جو اصل چیز تھی شرافت, وہ کبھی بھی سٹینڈرڈ میں رہی نہیں لوگوں کے. اور پھر استحصال ہوا, ظلم ہوا لوگوں پر, اور جب ظلم ہوتا ہے تو سب بل بلا کے چوریاں شروع کر دیتے ہیں. جب لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے ہیں, لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, تو صرف مائنڈ سیٹ کی کمی کی خرابی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ایک دم سے خراب ہو جاتا ہے. کہ جب آپ وہی جو برانڈ نیم کا لفظ ابھی میں لے کر آ رہی تھی کہ زیادہ برانڈ نیم کے پیچھے پڑنے سے بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے برانڈ نیم کی چیزیں پہنی, برانڈ نیم کی چیزیں کھا رہے ہیں, برانڈ نیم کی چیزیں پہن رہے ہیں, لیکن وہ جو دوسرے ترس رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو پولرائزیشن ہو رہی ہے, گیپس, اور دنیا کے ہر کنٹری میں یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ امیر بہت زیادہ لوگ ہیں اور غریب بہت زیادہ لوگ ہیں, مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے. اگر آپ پاکستان وغیرہ ریسنٹلی جاتے ہو, مجھے اپنا بچپن کا یاد ہے کہ مڈل کلاس ہمیشہ اسٹرانگ ہوتی تھی, اس کی وجہ سے امن و امان تھا, کیونکہ مڈل کلاس جو ہوتی ہے وہ دونوں کلاسز کو جوڑ کے رکھتی ہے. مڈل کلاس جب ختم ہوتی ہے تو اب یا تو بے تحاشا پیسہ ہے لوگوں کے پاس, یا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ اتنا بے تحاشا پیسہ بھی بعض دفعہ حرام کا ہی آ جاتا ہے, اور اتنا کم پیسہ بھی بعض دفعہ حرام کرنے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ امانتیں جب اہل امانت کو سپورٹ نہیں کی جاتی, جو شخص ذمہ داری کے قابل نہیں ہے اس کو ذمہ داری نہیں دینی چاہیے. آپ کو نہیں اچھا لگتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کام تو چلتا رہے گا نا دنیا کا. اور وہ چیز ہمارے ملکوں میں خراب ہوئی ہے. اب ہم ملکوں سے نکل کے باہر آ گئے, یہاں ہماری کمیونٹیز ہیں, ہمارے بچے ہیں, رشتے ہیں, شادیاں ہیں, مسجدیں ہیں, جابز ہیں. کوئی بھی آرگنائزیشن اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس قسم کے جھگڑے جس کا نقصان ہماری اگلی نسل اٹھائے گی. اس لیے کہ جب اسموتھ ٹرانزیکشنز نہیں ہوتے اور اسموتھ ٹرانسفر نہیں ہوتا چیزوں کا, تو زمینیں, دیوار, چھت کھڑے رہ جاتے ہیں, اندر سے خیر ختم ہو جاتے ہیں. تو ذرا ویژن کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ذمہ داریاں اس شخص کو دی جا رہی ہیں جو اپنی بٹان آگے کسی کو تھما کے بھی جائے گا, ورنہ یا میں اور آپ آپس میں ہر وقت اگر کرتے رہیں گے تو تیسرے لوگ کہاں سے آئیں گے. نئی جنریشن کی تیاری کرنا یہ بھی بہت ضروری چیز ہے.
جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یہاں بھی حکم دیا گیا ہے معاشرتی زندگی کا کہ سب سے پہلے اللہ کا حکم مانا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا، اور جو بھی تمہارا ذمہ دار صاحب امر شخص ہے، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا جائے گا ایز اٹ از، اور انسانوں کے حکم کو مانا جائے گا اس وقت تک جب تک وہ درست بات کا حکم دے رہے، اگر وہ غلط بات کا حکم دیں گے تو نہیں مانی جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور لے آؤ، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اور آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے، اور انہیں بتاؤ کہ جو رسول بھی بھیجا ہے ہم نے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ میرے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب بھی اپنے نفس پر ظلم کرتے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان سے اللہ سے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا۔ یہاں پر ایک خاص واقعے کا تذکرہ ہے، اور اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن ایک مائنڈ سیٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن جب ان کی زندگی کے فیصلے کی باری آتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم اسلام سے فتویٰ مانگیں گے، ہم پوچھیں گے کہ حدیث میں کیا ہوا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا جو ہمیں پسند نہیں آ رہا، تو پھر وہ ادھر سے منہ چرا لیتے ہیں۔ اور یہ مدینے کا واقعہ ہوا تھا۔ مختصراً بتا دیتی ہوں کہ ایک شخص تھا جو مسلمان ہو چکا تھا، اس کا نام، وہ مسلمان تھا، لیکن اس کا کسی یہودی سے جھگڑا ہو گیا، اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ غلطی میری ہے تو اس نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں گا تو یہاں سے بچ جاؤں گا، تو یہاں سے پھنس جاؤں گا، تو وہ کہیں اور چلا گیا، کہیں اور سے اس نے فیصلے مانگے، اور اس طرح سے معاملہ گڑبڑ ہوا۔ تو اس پر اس طرح کی آیات نازل ہوئیں کہ تم تھے مسلمان تو تم نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں مانگا فیصلہ۔ تو یہ جو چیز تھی، یہ ہماری اپنے دلوں کے اندر کی جو کھوٹ ہوتا ہے نا، اس کو دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ سیدھی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں، چاہے اس میں ہمارا اپنا نقصان ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن اگر ہمیں اللہ کی بات ماننے سے نقصان بھی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، سزا دنیا میں انسان اٹھا لے، آخرت کی سزا سے تو بہتر یہی ہے۔ لیکن جو ضروری چیزیں، اور یہ جو آیت نمبر 65 ہے سورہ نساء کی، اس کو اپنے دل پہ سوچ کے ٹٹول کے دیکھیں، ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے، ہمیں قسم کھانے کو منع کیا جاتا ہے۔ اسلام میں عام طور سے قسم کھانا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کسی کو قسم کھانی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے، لیکن اگر قسم جھوٹی ہوئی اور اس اللہ کا نام لیا گیا تو پھر قسم کا بہت بڑا وبال بھی آتا ہے۔ لیکن جنرلی قسم کھانا منع ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، مختلف چیزوں کی کھاتے ہیں، والتین والزیتون والشمس والضحیٰ، سورج، چاند، بہت چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ یہاں اللہ نے قسم کیا کھائی ہے؟ فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، یعنی کہ اپنی ہی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ ایک تو اللہ قسم نہیں کھاتا، اور اگر کھاتا ہے تو پھر کسی چیزوں کی کھاتا ہے۔ یہاں اپنی ہی قسم کھا کے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک کہ اپنی باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے۔ یعنی کہ اگر کوئی مسلمان کنفیوژن کے ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈ لائنز نہیں لیتا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے اختلافات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہیں مان لیتا۔ یہی بہت بڑی بات ہے، اگر آپ سوچیں تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے، اب اس سے بھی زیادہ آگے جاتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جو فیصلہ تم ان کو سناؤ اس فیصلے پر وہ دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ مانگنا پڑے گا، اور اس کے بعد جب وہ فیصلہ دے دیں تو اسے آپ کو پسند بھی کرنا پڑے گا۔
اللہ تعالیٰ عام طور سے آپ دیکھیں گے قرآن میں کہ انسانی نفسیات کا بہت خیال کرتے ہیں. بہت چیزوں میں کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جو ہو گیا ہم نے معاف کر دیا، چلو درگزر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے، کہیں پہ کوئی گنجائش. اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفاظ اپنی زبان آواز بلند کر لی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہم نے سیقول الصفہاء دوسرا سپارہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا چہرہ اوپر اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے. جب لوگ کہتے تھے کہ تم بیت المقدس کی طرف کیوں نماز پڑھتے ہو، تو بس وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ تم آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو لاؤ ہم نے تمہاری مراد پوری کر دی. انہوں نے دعا نہیں مانگی ہوگی یقیناً، ورنہ اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ تمہاری دعا پوری کی. یہاں کہا کہ تمہارا چہرہ اٹھتا ہوا دیکھتے تھے تو ہم تمہاری بات ہم نے مان لی. سورہ حجرات میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آواز بلند کرے گا تمہارے سامنے، ہم اس کے سارے اعمال ضائع کر دیں گے اور اس کو بتائیں گے بھی نہیں. سورہ فرقان میں کہتے ہیں کہ نبی قیامت میں آئیں گے میرے سامنے اور آ کر کے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو میری بات سنتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے. تو علماء کہتے ہیں کہ بس آپ خود سوچ لیں کہ پھر ہمارا ہوگا کیا اس کے بعد. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ فیصلہ لے آتا ہے، جب وہ بول دیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے نا وہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. ہم لوگ اتنے آسانی سے کہتے ہیں کہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے، سنت کی خیر ہے. سنت کی نمازیں اور سنت کی عادتیں یہ عبادتوں کے حصے ہیں، لیکن اپنے فیصلوں کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا ایمان ہی کوئی نہیں ہے. اور اس سے آگے بڑھ کے کہا کہ تمہیں ماننا بھی پڑے گا اور تمہیں پسند بھی کرنا پڑے گا. یہاں پہ بھی رک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب تیسری بات کہتے ہیں اس کے آگے تمہیں سر بھی جھکانا پڑے گا. اب یہ تو مشکل کام ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمیں پسند نہیں آتی، ٹھیک ہے پسند نہیں آتی کر لیتے ہیں نا اوپر اوپر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں روم نہیں دیا. آپ کو اس کو ماننا بھی پڑے گا اور آپ کو اس کو پسند بھی کرنا پڑے گا اور اپنا سر بھی جھکانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ورنہ آپ مومن نہیں ہیں. شخصیت کی تربیت کرنا اگر ہونا، سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے تو ہے ہی ضروری. اپنی زندگی کو کہ میں کیا کروں، کیونکہ قرآن آپ کو گائیڈ لائنس تو بہت دے دیتا ہے. یہاں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، والدین کا احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کی ساری چیزیں آپ کو موٹی موٹی پتہ چل جاتی ہیں. لیکن انسانی لیول پر کسی کا باپ اچھا نہیں ہے، کسی کی ماں اچھی نہیں ہے، کسی کا شوہر اچھا نہیں ہے، کسی کے پاس بھوک زیادہ ہے، کسی کے پیسے زیادہ ہیں، کسی کو خواہشات زیادہ آتی ہیں اس کو کنٹرول نہیں ہوتا، کسی کو نیند زیادہ آتی ہے. یہ سب زندگی کے مسئلے مسائل تو ہیں نا، ابھی اصول ہمیں پتہ چل گئے، لیکن ہم کریں کیسے؟ اس کے لیے حدیث کا، سنت کا، سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ اس آیت کی روشنی سے اپنی زندگی گزاریں گے کیسے؟ تو یہ دل کے اندر سلم و تسلیمہ والی جو کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ سرنڈر پہ سرنڈر کیے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح تھا. آنیسٹلی اسپیکنگ بغیر علم کے آپ کیسے مان جائیں گے؟ جب تک آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے. آپ کو ڈاکٹر کوئی کڑوی گولی دیتا ہے، آپ کو وہ کڑوی گولی بالکل پسند نہیں ہوتی، لیکن آپ کو ڈاکٹر پہ 100% یقین ہوتا ہے کہ یہی دوا کھا کے میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اسی لیے آپ کھا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو بھاری ضرور لگے گی، لیکن آپ کو 100% یقین ہوگا کہ اسی میں میری راہ نجات ہے، اسی لیے آپ خوشی خوشی اس گولی کو کھا لیں گے. اسی لیے علم بہت ضروری ہے. علم کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر جانے بوجھے آپ کسی کی بات مان رہے ہیں، سوائے اس کے کہ کسی کو اللہ اتنی محبت دے دے اور اتنی حضرت ابوبکر صدیق والا درجہ دے دے کہ آنکھ بند کر کے ہر بات کو مانتے چلے جاتے تھے. اور اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کے برابر کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ درجہ ہی دوسرا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. محبت کا حق ادا کرنے کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گی اس لیے کہ ہم کہاں اور ہماری بساط کہاں، لیکن بہرحال اس کی سینسٹیوٹی کو بہت سمجھنا چاہیے، بہت زیادہ سمجھنا چاہیے. اور آپ مجھے تو لگتا ہے ہم اپنی اردو زبان میں بھی دیکھیں کہ ہم اللہ کو تم کر کے مخاطب کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اردو زبان میں بھی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی تم کر کے بات کرے. ہمیں آپ کہتے ہیں ہمیشہ، اور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود پڑھنا ضروری ہے. حالانکہ مجلس کے آداب میں یا تعلیم کے آداب میں بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا تو اس مجلس کے لیے کافی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوائے رحمتوں اور برکتوں کے اور کیا ملے گا؟ آپ کو بہتری ملے گی، محبت میں اضافہ ہوگا، ہمت میں، توفیق میں اضافہ ہوگا. تو ہمیشہ اس کو اپنا وہ بنا لیں. لیکن جو شخص نہیں پڑھتا ہے درود، اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بخیل ہے.
کنجوس ہے اور تباہی ہے اس کے لیے. جس کے سامنے میرا نام آیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا اس کے لیے تباہی ہے. اور جبریل علیہ السلام نے کہا آمین. تو یہ دعا قبول بھی ہو چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ان کے نام کے سامنے درود نہیں پڑتا اس کی قسمت میں خرابی آتی ہے. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے ہیں. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے نام فرمایا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. اور آپ یہاں دیکھیے کہ نبیوں کے بعد صدیق کا ہی ذکر آیا, اس کے بعد شہداء کا آیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاروں صحابہ تھے اس میں سے حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ صدیق تھے اور باقی جو تینوں تھے وہ سب شہید تھے. اس کے بعد صالحین کا لفظ آتا ہے. صالحین کس کو کہا جاتا ہے؟ نیک عمل کرنے والا, اور اس میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ یہ رفیق بنیں گے, یہ لوگ آپس میں ساتھی ہوں گے, تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمیں شہداء اور صدیقین اور نبیوں کی صحبت ملے. اوپن انویٹیشن ہے, کیونکہ صالحین میں تو میں اور آپ سب شامل ہو سکتے ہیں, ہماری مرضی ہے. یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ شہید ہونا ہماری مرضی نہیں ہو سکتی نا. نبی تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. صدیق بھی ہونا انسان کے بس سے باہر ہے ایک لیول پہ جا کے. صالحین تو اوپن انویٹیشن ہے, جس کا دل چاہے اور فیض اٹھا لے یہاں سے آ کر کے. اب بدقسمتی ہوتی ہے اگر انسان اس آپشن کو اس کو ٹھکرا دے, ورنہ سب کو بلا لیا گیا کہ جو بس اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آ جائیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو, پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں تم میں سے کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے, پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ نہیں گیا, اور اگر اللہ کی طرف تم پر یہ فضل ہوتا تو کہتے ہیں اس طرح سے کہتا ہے گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہیں کہ کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے, اور ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو فروغ کر دیں. پھر جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یہاں سے جو ہے وہ اب کچھ جہاد کی آیات شروع ہو رہی ہیں, یا خاص کر کے جہاد سے بھی زیادہ مدافعت, اپنے آپ کو ڈیفنس, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. جنگ کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ میں جب پہنچوں گی سورہ انفال اور توبہ پہ وہاں پہ زیادہ ڈسکس کروں گی, لیکن اسلام کا مزاج کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے بچا کے رکھو, اتنا زیادہ اپنے آپ کو طاقت مند بنا کے رکھو یا طاقتور بنا کے رکھو کہ بلا وجہ کوئی سوچے ہی نہ تم پہ اٹیک کرنے کی. کیونکہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ اپنے برابر کے اوپر جا کے اٹیک کر دے. امریکہ کبھی چائنا پہ اٹیک نہیں کرتا, رائٹ؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ پتہ ہے کہ بھئی ہمیں بھی منہ کی مار کھانی پڑے گی نا. تو اپنے آپ کو اتنا طاقتور بناؤ, یہ نہیں کہ تم طاقتور بن کے دھونس جماؤ لوگوں پر, بلکہ اسے تاکہ کوئی دشمن تم پر حملہ نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر آتی رہتی ہیں, لیکن اس کے اندر آتی جائیں گی بار بار بات. لیکن جو منافقین کا طریقہ تھا وہ یہاں پر پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ حال ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ جنگ میں جاتے ہیں, اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو کہتی ہے کہ دیکھا کاش میں نہ جاتا, میں نے کہا تھا نہ مت جاؤ. اور اگر مسلمان جیت جاتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کاش میں بھی ہوتا تاکہ مجھے بھی مال غنیمت مل جاتا. تو جب کام نہیں کرنا ہوتا اور خالی باتیں بنانی ہوتی ہیں, ان لوگوں کے تذکرے جنگ کے تذکروں کے ساتھ ساتھ آتے جائیں گے, کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مورائل کو ڈاؤن کرتے ہیں لوگوں کے. لیکن خاص کر کے یہ جو جنگیں ہیں جس کا سورہ نساء میں تذکرہ آ رہا ہے, یہ ان لوگوں کے بچانے کے لیے یا ان لوگوں کو بچانے کے لیے جنگ کرنے کا یا تیار رہنے کا حکم دیا جا رہا تھا جو لوگ مظلوم تھے. اور یہ بالکل کی ورڈ ہے جس کو آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں جب جنگ کبھی اوفینسو بھی کی جاتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ جنگ سٹارٹ کی جاتی ہے, جب کرتا ہے اسلام, ہمیشہ کرتا ہے, اکثر و بیشتر کرتا ہے. نظر آئیں گی بہت ساری جنگوں کی تفصیل ہمیں کہ اسلام نے جنگ شروع کی ہے. وہ کیوں کرتا ہے یا کیوں کی جاتی ہے وہ جنگیں؟ تاکہ جو مظلوم لوگ ہیں جن کے اوپر وہ ظالم حکمران حکومت والے ہیں جو برائیاں کر رہے ہیں, ان کو ان ظالموں سے چھڑوایا جائے. اور یہاں بھی پھر مسلمانوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں کرتے ہو ایسا کام نا, کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں, عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں, اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں نہایت کمزور ہیں. ان کید الشیطان کان ضعیفا.
اس چیز کو بھی یاد رکھا کریں کہ شیطان کی چالیں بہت کمزور ہوتی ہیں، اتنی کمزور ہوتی ہیں، اتنی ہی کمزور ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے بعض دفعہ ہاتھ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے لیے کوئی پیر ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے لیے صرف سوچنا کافی ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں شیطان نے خیال ڈالا یہ نہیں کرو گے تو وہ ہو جائے گا، اور آپ سوچیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، دیٹس اٹ۔ شیطان چلا جاتا ہے، شیطان کو اس سے زیادہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ آپ کو کچھ کرے۔ شیطان صرف اور صرف خیال ڈالتا ہے دل میں، نہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، نہ آپ کا پیر پکڑتا ہے، نہ آپ کے راستے بند کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شیطان کو اس کی اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ اگر آپ دروازہ رات کو بسم اللہ کر کے بند کر دیں تو وہ تالے کو نہیں کھول سکتا۔ جس گلاس کے اوپر آپ نے کوئی ڈھکن ڈال دیا اس کو کھول کے اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں کھلا ہوا اگر برتن رہ گیا تو شیطان اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر سکتا ہے، لیکن بند ڈھکن کو نہیں اٹھا سکتا۔ حالانکہ جنات میں سے شامل ہے، جنات تو آنا جانا کر سکتے ہیں، ان کو کھڑکی دروازوں کی کیا ضرورت ہے، لیکن کسی نے اگر بسم اللہ بول دیا منہ سے تو بس وہ رک جاتا ہے۔ اسی لیے گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، موجود بھی ہوگا تب بھی کچھ نہیں کر سکے گا، کھڑا ہوگا تب بھی کچھ نہیں کر سکے گا آپ کے سامنے۔ تو شیطان جو ہے نا وہ بہت کمزور چیز ہے۔ شیطان کی طاقت صرف یہی ہے کہ وہ آپ کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم اپنے ہی سوچوں کو اپنے ہی دشمن کے طور پہ یوز کرنے لگتے ہیں۔ تو شیطان کی چالوں سے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا تو حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر، کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی گئی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو بہرحال وہ تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کسی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ یہ سب آیات جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اسی حوالے سے ہیں کہ جنگ کی جب بات آتی ہے، جب جنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو بہت بولنا کہ ہم تو اسلام کے لیے یہ کر سکتے ہیں، ہم اسلام کے لیے وہ کر سکتے ہیں، جب مانگا جاتا ہے کچھ تو غائب ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مجبوری تھی، ہمارے پاس وہ مجبوری تھی۔ تو جنگ کی میدان ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اصل میں قرآن ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ بعض دفعہ صرف سینیریوز دیتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ سوچیں کہ ان آیات میں میرے لیے کیا ہے، میں تو کسی جنگ میں نہیں جا رہی ہوں۔ اگر خدا نہ خاصا جنگ ہوئی بھی تو عورتیں عام طور سے جنگ میں نہیں جاتی ہیں، تو میں ان آیتوں کو پڑھ کے کیا کروں گی؟ میں ان آیتوں کو پڑھ کے صرف یہی کہوں گی کہ بات صرف ایٹیٹیوڈ کی ہوتی ہے۔ جتنے فوجی ہوتے ہیں جو باقاعدہ فوج میں ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگی میں ضروری تو نہیں کہ ہر فوجی ہر وقت جنگ میں کھڑا رہے۔ جب جنگیں ہوتی ہیں تو کام آتے ہیں، ورنہ بعض دفعہ تو کچھ قومیں ایسی ہیں جہاں جنگیں ہوتی نہیں، فوجی لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں اور ساری زندگی گزر جاتی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، بس روز صبح جاتے ہیں اپنی ایکسرسائز کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں جنگیں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن بات صرف اسی محتاط رویے کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ نہیں بچانا چاہتے۔ اور اس میں سے خاص کر کے جو بات یہ ہے کہ بولنے کے ٹائم پہ اگر کوئی شخص بہت بولے اور کام کرنے کے ٹائم پہ بھاگ جائے تو یہ اتنا بولنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ اور ان کا تذکرہ یہاں پر بہت آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم جو ہو وہ کہیں بھی ہوگے، موت تو تمہیں بہرحال آ جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کام سے اگر جی چراتے ہو یا کام سے بھاگ جاتے ہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ٹائم تو ویسے بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مصروفیت زیادہ ہے تو وہ تو آپ کچھ بھی کر لیں۔ مصروفیت، کون سا دنیا میں ایسا انسان ہے جو مصروف نہیں ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جس کے پاس 25 گھنٹے اور 26 گھنٹے زندگی کے ہیں؟ کون سا ایسا انسان ہے جس کے گھر کے اندر آسمان سے منو سلوا اتر رہا ہے؟ کون سا ایسا گھر ہے جس میں بچے بیمار نہیں پڑتے؟ کون سا ایسی عورت ہے جسے گھر میں کھانا نہیں پکانا، کپڑے نہیں دھونے، برتن نہیں دھونے، میاں کو آفس بھیجنا ہے تو فلانا کرنا ہے، تو بچوں کو گاڑی پہ پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے، تو اسکول جانا ہے، تو سوکر جانا ہے، تو لائبریری جانا ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی شخص زیادہ کام کر لیتا ہے اور کوئی شخص نہیں کرتا کہ مجھے یہ تھا، مجھے وہ تھا، مجھے وہ تھا۔ اللہ دیکھ رہا ہے سب کو کہ جہاں بھی ہمیں موت بھی ہمیں آ جائے گی، مصروفیتیں بھی آ جائیں گی، زندگی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس زندگی میں کر کے کیا نکل گئے؟ اے انسان، تجھے جو بلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت آتی ہے۔ یہ جو سارے لوگ تھے نا وہ یہ کہا کرتے تھے، جب کوئی بھی بات اچھی بری ہو جائے تو کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا نا یہ کرو یہ کرو، یہ آپ کی وجہ سے ہم پھنسے۔ کوئی بھی لوزر انسان ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے۔ بچے کو بھی بچے اسکولوں میں جا کے بولتے ہیں کہ ٹیچر نے مین تھی، ہم بچوں کو بولتے ہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے میں ہر وقت تھکی رہتی ہوں، شوہر کی وجہ سے تھکی، شوہر کہتے ہیں جب گھر آتا ہوں تم ناراض ہو رہی ہوتی ہو، امریکہ کی وجہ سے تھک گئے۔ ہر شخص کسی دوسرے شخص پہ کوئی بہانہ لگا کے اپنے آپ کو جان چھڑا لیتا ہے۔
جنگوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ جو آیت نمبر 79 ہے، یہ جو اصول بتایا ہے کہ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب کی وجہ سے آتی ہے. گناہوں کے بارے میں ہمیشہ خیال کرنا چاہیے کہ گناہ اپنے ساتھ وبال بھی لے کر آتے ہیں. ایک گناہ ہوتا ہے اور ایک گناہ کا وبال ہوتا ہے، اور ایک ثواب ہوتا ہے اور ایک ثواب کی برکت ہوتی ہے. بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا گھروں میں، زندگی میں لگتا ہے کہ بس چیزیں ہر وقت بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور وقت کہاں جا رہا ہے اور زندگی کہاں جا رہی ہے. ذرا سا رک کے سوچنا چاہیے کہ زندگی کے ٹائم ٹیبل میں کہیں کوئی غلط عادت تو نہیں ہے. اور غلط عادتوں میں سستی ایک سب سے بڑی غلط عادت ہے. اس کے بعد گناہ ہے، اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے انسان کی. تو وہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا یہی بات کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو مصیبت تمہارے پر آتی ہے وہ تمہارے اپنی وجہ سے آتی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا. وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا کوئی خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں گے. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے. یہاں پر سوشل معاشرے کی عادتوں کی یا معاشرے کی جو آرگنائزیشن ہے اسی کی بات ہو رہی ہے، جو میں نے سورہ نساء میں شروع میں فرمایا تھا کہ معاشرے میں وہ کمزوریاں جو انسان کرتے ہیں یا وہ کمزور لوگ جن کے ساتھ انسان برائیاں کرتے ہیں، ان کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے. یہاں پر ایک خاص عادت کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم تو مطیع فرمان ہیں، لیکن جب کوئی ہٹ جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے راتوں کو ایک گروہ جمع ہو جاتا ہے اور بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. تو یہ تو منافقین کے لیے بات آئی تھی کہ منافقین یہ کرتے تھے کہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھی اچھی باتیں کرتے تھے اور گھر جا کے چپ کے برائیاں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ حالانکہ سن رہا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو آپ اگر چھپ کے ان سے کسی کی بات کر رہے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ وہ تو اللہ نے بھیجا تھا ان کو، تو اللہ تو ویسے بھی سن رہا ہے. لیکن جب انسان کی عقل کام نہیں کرتی تو اسی قسم کی بے وقوفیاں کرتا ہے. اپنے لیے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ عادت اچھی نہیں ہوتی ہے. بات انسان کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کسی شخص کے پیچھے میں کوئی بات کر سکتے ہیں ایسی، تو آپ اس کے منہ پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، لیکن اس میں ایک احتیاط کریں. بعض دفعہ یہ جو سچ بولنا، منہ پہ بولنے کا عادت ہوتی ہے نا، ہم اس میں وہ کڑوی بات بھی بول جاتے ہیں کسی کو جو کسی کو دکھ دے. یہ غلط بات ہے، وہ ہم سورہ ہمزہ میں پڑھیں گے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. جو لوگوں کے منہ پہ بری بات بولتا ہے اور جو لوگوں کے پیٹھ پہ بری بات بولتا ہے، دونوں اللہ کو ناپسند ہے. وہ بات بولنی چاہیے کسی کے سامنے یا کسی کے پیچھے جو سچ ہو، لیکن اس سے مراد تانا دینا، برائی کرنا، دکھ دینا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں بھی ہم لوگ تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے کرتے یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ پبلک میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت اچھی سی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شخص چلا جاتا ہے، اف کپڑے دیکھے تھے اس کے، کیا سٹائل تھا، میں تو تھک گئی، میں تو اتنی دیر سے یہ ہو گئی. یہ طریقہ اس شخص کے لیے برا نہیں ہوتا، آپ کے لیے برا ہوتا ہے. ہم کیوں اتنے لو گریڈڈ ہیں؟ اگر ہم اخلاق نبھا رہے ہیں تو نبھاتے رہیے، اجر ملتا رہے گا نا. جیسے ہی وہ شخص موڑا آپ نے بد اخلاقی کر دی تو پھر فرشتے لکھتے لکھتے رک جاتے ہیں، اچھا بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، مٹاؤ اس کو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی. وائی؟ یا تو آپ منہ بنا کر ان کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیے، ونس اینڈ فار آل. ڈر کس سے لگتا ہے ہمیں؟ اللہ سے لگنا چاہیے نا. اور اللہ تو دل کے حال پہلے بھی دیکھ رہا تھا، تو دل کا حال صاف کریں نا. برداشت کیوں نہیں کر سکتے وہ شخص جو ہمیں پسند نہیں بھی آتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگ آتے تھے جو بہت دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں بھی آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کبھی غلط بات نہیں کی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، دروازے پہ نوک ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانک کے دیکھا اور حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ جو شخص باہر آیا ہے دروازے پر، یہ بستی کا بہت برا آدمی ہے. لیکن جب آپ باہر گئے تو آپ بہت دیر تک اس شخص سے بات کرتے رہے. جب آپ واپس آئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بہت برا آدمی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو برا آدمی نہیں ہوں،
لیکن انہوں نے اپنے گھر والوں کو کیوں بتایا تھا کہ گھر والوں کو محتاط کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص خطرناک ہو، خراب آدمی ہو تو آپ گھر والوں کو بھی نہ بتائیں کہ نہیں میں نہیں بتا رہا. لیکن پبلک میں بیٹھ کے اس سے کبھی اس کے بارے میں پبلک میں بیٹھ کے کوئی بات نہیں کی. لیکن جب اس کے سامنے رہے، اس کے ساتھ بات کرتے رہے اور گھر آ کے بھی کوئی غلط بات نہیں بتائی کہ اچھا بھی چلا گیا، بڑی دیر تک کھڑا تھا دروازے پر. نو، نتھنگ لائک دیٹ. اس لیے کہ یہ آپ کی کیریکٹر کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کتنی شائستگی ہے، آپ کے اندر کتنی سول طریقے ہیں. اور یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی عزت ان کے پیچھے میں بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی عزت ان کے سامنے میں بھی کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ اپنے گھر والوں کو یا اپنی امیجٹ جن کی رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر، خاص کر کے بچے جو ہوتے ہیں ان کو اچھا برا بتانا ضرور چاہیے، مزاجوں سے واقفیت کروانی چاہیے. گھروں میں، محلے میں، رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی خالہ، کوئی پھپھی، کوئی چچی جو ہوتی ہیں تیزی میں غصے میں آ جاتی ہیں، تو بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ دیکھو بیٹا وہ ناراض ہو جاتی ہیں، ان کے سامنے بدتمیزی مت کرنا. لیکن اس سے زیادہ نہیں کہ اب وہ سامنے آئی تو سب چپ ہو گئے، وہ چلی گئی تو سب بیٹھ کے انہی کی برائی کر رہے ہیں. یہ اسلام کا بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. اور یہ طریقہ یہاں پر کس سے ایسوسیٹ کیا گیا ہے؟ منافقوں سے. ایمان جو ہے نا وہ دل کے اندر امن کی کیفیت لے کر آتا ہے. تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے منہ پہ اگر برائی نہیں کی ہے تو دس از مور دین انف. حالانکہ نہیں، سامنے میں تو 99.9% لوگ ہی سب کے ساتھ اچھے رہتے ہیں. کس کو خواہ مخواہ کی لوگوں سے پنگے لینے ہوتے ہیں؟ معاملہ اصل شروع ہی ہوتا ہے پیچھے میں آ کر کے. اب کیا کریں گے آپ؟ لوگوں کو روم دینا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہاں بتائی گئی کہ جب کوئی خبر سنتے ہیں تو اسے پھیلاتے ہیں. یہ واٹس ایپ اور فیس بک نے بھی بڑا کمال اسی لیے کیا ہوا ہے. احتیاط کرنی چاہیے. جس چیز کے بارے میں، پہلی بات ہے جس چیز سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے اس کو خواہ مخواہ کے لیے فارورڈ نہ کریں. جس چیز کی آپ کو تحقیق نہ ہو اس کو بھی فارورڈ نہ کریں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہے کسی ذمہ دار سے پوچھیں تاکہ وہ بتا سکے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے. بس ختم بات. تیسرے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر خبر کو پھیلائے جا رہے ہیں، اچھی اور بری، اور زیادہ تر بری خبر پھیلاتے ہیں. قرآن میں لکھ کے یہ بات آئی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ خالی ہم سوچ رہے نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے منع کیا ہے، قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایسا نہ کرو، ہر خبر کو نہ پھیلاؤ. اور منع کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے سوسائٹی خراب ہوتی ہے. یہ سارا معاشرے کو بچانے والی باتیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے تم ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ. بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا. اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دیا کرو، یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں. وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. سلام کا طریقہ بتایا گیا. اور جیسا کہ میں آپ کے سامنے بار بار کہہ رہی ہوں کہ معاشرے کو اچھا بنانے والے کام یا معاشرے کو خراب کرنے والے کام، دونوں کا تذکرہ سائملٹینیسلی آتا چلا جا رہا ہے. اور سلام آپ کو پتہ ہوگا اپنی طرف سے آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں پیس لوگوں کو، کہ آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ملے گی کیونکہ میں نے آپ کو کہہ دیا السلام علیکم. اور دوسرا شخص بھی پھر جواب میں کہتا ہے کہ اچھا میری طرف سے بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ملے گی کیونکہ میں نے بھی وعلیکم السلام کہا ہے. تو اس کے بعد تو لڑائی کی گنجائش ویسے بھی نہیں رہتی ہے نا. آپ نے تو منہ سے کہا ہے کہ بھائی ہم سلامتی میں ہیں، جب سلامتی میں ہے تو پھر سلامتی میں رہیے، سلامتی میں بیٹھیے، سلامتی سے واپس چلے جائیے. یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے. معاشرے اس طرح بنے رہتے ہیں. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹ پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ نے جسے ہدایت نہیں بخشی تم اسے ہدایت دے دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستہ سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یہ تو وہ ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، اور تم سب یکساں ہو جائے. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں. اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے ہیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا تو وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں تو تمہاری طرف سے صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب بھی کبھی وہ فتنے کا موقع پاتے ہیں اس میں وہ کود پڑتے ہیں. اگر لوگ
ایسے لوگ اگر مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلاح و سلامتی کے ساتھ تمہارے سامنے نہ آئیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو پھر جہاں وہ ملے انہیں پکڑو، انہیں مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی۔ یہ آیات ساری کی ساری جو آ رہی ہیں یہ بھی انہی آیات میں سے ہیں جس کے بارے میں پھر بہت کنٹروورسی آتی ہے کہ کہا گیا ہے کہ ان کو پکڑو اور انہیں مارو، لیکن یہ واقعات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ کون سے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو کہ اسلام لے آئے تھے، ہجرت کی پوری طاقت رکھتے تھے۔ اور ہجرت کا مطلب کیا تھا؟ مکے کو چھوڑنا۔ مکے کو چھوڑنے کا مطلب تھا کہ جابس چھوڑنا، پیسہ چھوڑنا، گھر چھوڑنا، رشتہ دار چھوڑنا، اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا، اچھی زندگی کی تلاش میں باہر نہیں نکلنا تھا، بلکہ باہر نکلنے کے ساتھ مشکلیں شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ والی ہجرت کرنے کو کیوں تیار نہیں تھے؟ اسی لیے اسلام لے آئیں گے لیکن ہم اپنی کمفرٹ زون نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام مطالبہ کرتا ہے کہ جب اسلام لائے ہو تو پھر ذرا یہ بتاؤ کہ اس کے لیے تکلیف کتنی اٹھا سکتے ہو۔ دنیا کی کوئی چیز تکلیف کے بغیر نہیں ملتی، کوئی چیز آپ کو اٹھنا پڑتا ہے۔ مطلب بالکل آنیسٹلی اسپیکنگ عورتوں کو بڑا انڈر اسٹیمیٹ کی جاتا ہے کہ گھر میں ہی تو رہنا ہے، کھانا تو پکانا ہے، لیکن کیا واقعی 20 30 40 50 سال تک روزانہ گھر کا کھانا پکاتے پکاتے آپ ڈرین نہیں ہو جاتے؟ انسان ایگزاسٹڈ ہو جاتا ہے۔ مردوں کو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی مل جاتی ہے، عورتیں کہتی ہیں ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتی۔ وہ سارے کام ہیں، صبح بلکہ الٹا ہو جاتا ہے، سیٹرڈے کو سارے پوچھنے لگتے ہیں آج کیا ملے گا کھانے کو۔ تو اس وقت پھر غصہ آتا ہے بہت لوگوں کو کہ بھائی آج سارے چھٹی پہ بیٹھے ہیں تو ہم سے اور الٹا کام کروایا جا رہا ہے کہ دوپہر کو بھی کوئی اچھا کھانا کھلاؤ، تو یہ بھی کرو، دعوتیں بھی سیٹرڈے سنڈے کو کر لو۔ تو واقعی اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیے کہ تکلیف بعض دفعہ جسمانی نہیں ہوتی لیکن ذہنی بہت ہوتی ہے کہ کب ہمیں بریک ملے گی۔ لیکن ہجرت کا درجہ اسی لیے زیادہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کہا ہے کہ میں اپنی ساری رخصتیں، ساری آسائشیں دے کر اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا چاہتی ہوں۔ اور یہ ہمت ہونا، اس کی طاقت ہونا یا اس سے جان چھڑانا اللہ کی نظر میں دو بہت بڑی باتیں ہیں، یہ تو معمولی باتیں نہیں ہیں۔ یہاں پر انہیں ہی منافق کہا گیا ہے کہ جو ہجرت نہیں کر رہے تھے صرف اس لیے کہ ان کو اپنی جان مال بچانے کا پڑے گا، تو ان کے لیے پھر کہہ دیا گیا کہ یہ اگر اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ جان چھڑا لیتے ہیں تو پھر جس طرح وہ خود کافر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، اور سارے کے سارے بات تو ایک قتل کا حکم ان کو دیا گیا جو کہ اللہ کی راہ میں جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کس کو جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام لائیں گے۔ اسلام لانا ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، اسلام لانے کے فوراً ہی بعد آپ کو جس دوسرے کام کی ضرورت فوراً پڑ جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد آپ کو اصل ذمہ داری کیا ملتی ہے؟ ذمہ داری معاشرہ بنانا، اسلام پھیلانا۔ اور معاشرہ بنانا کوئی مذاق نہیں ہے۔ معاشرہ جب بنانے کی بات آتی ہے اپوزیشنز آتی ہیں۔ ابھی الیکشنز میں دیکھ لیں آپ، امریکہ میں بڑے اسموتھ الیکشن ہوتے ہیں، بظاہر کچھ ہنگامے نہیں ہوتے، لیکن جب الیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈیموکریٹ ریپبلکن کو یہ بولتے ہیں، ریپبلکن ڈیموکریٹ کو یہ بولتے ہیں، بل نہیں پاس ہو رہے ہوتے، یہ ہوتا ہے وہ، تو ہر راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ اسلام میں اس سے زیادہ آتے ہیں کیونکہ شیطان بھی ملا ہوا ہوتا ہے نا ساتھ۔ تو وہ شخص جو اس کام میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہتا اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے؟ مسلمان کیا اس بات کا نام ہے کہ میں مسلمان، آج میں نے کہا لا الہ الا اللہ، اب چلیں جنت میں چلے جائیں؟ وہ آگے بھی آیت آئیں گی، پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں آزما کے دیکھے گا کہ تم اپنے بات میں سچے تھے کہ جھوٹ تھے۔ تو اسی لیے یہاں پر جب اتنا سب کچھ ہو چکا، مدینہ بھی بن چکا ہے، مدینے میں سب کچھ ہو چکا ہے، اب بھی اگر یہ لوگ مکے میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ کیا مسلمان ہیں؟ پھر کیوں نہیں آ رہے مدینہ میں؟ کیوں نہیں آ کے شامل ہوتے؟ تو ان کے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں بچی۔ تو جو قتل کی بات آتی ہے یا لڑائی کی بات آتی ہے وہ مکے کی دور میں نہیں آئی، مدینہ کے ابتدائی دور میں نہیں آئی، مدینہ کے آخر میں آ رہی ہے اب، کہ اب تو ایوری تھنگ از سیڈ اینڈ ڈن۔ اب بھی اگر ہمت نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، پھر جاؤ۔ تو یہ جو جن کو پکڑو اور انہیں مارو اور انہیں قتل کرو اور ان کو دوست نہ بناؤ، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں جن کو وقت گزرنے کے بعد، اتنے دن گزرنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ بس الفاظ کا کھیل کھیل رہے تھے، انہوں نے اصل میں کچھ نہیں کرنا تھا۔ اور اسی طرح سے یہ والے منافق لوگ بھی یا یہ والے بھی فتنہ انگیز لوگ بھی کہ بظاہر خاموش بیٹھے رہتے ہیں لیکن اگر موقع ملتا ہے فتنے میں ڈالنے کا تو سب سے پہلے فتنے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی پھر یہ کہا گیا ہے کہ تم اگر یہ جنگوں میں کودیں تمہارے سامنے تو پھر تم ان کو پکڑو اور مارو۔ یہ کوئی سٹیٹمنٹ سارے انسانوں کے لیے، سارے کافروں کے لیے، سارے منافقوں کے لیے نہیں ہے، اسپیسیفکلی وہ لوگ جو کہ آپ کے ساتھ زبردستی برائی کر رہے ہیں، آپ کے کام کو خراب کر رہے ہیں۔ اور یہ دنیا کے ہر قانون میں، ہر مذہب میں، ہر علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص یا وہ ایک طاقت جو کہ آپ کے کاموں کو خراب کر رہی ہوتی ہے اس کو روکنے کا ہر جگہ حکم دیا جاتا ہے۔
ٹریفک سگنل پہ یہ جو لائٹ ریڈ لائٹ لگائی جاتی ہے وہ بھی کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ادھر والوں کو روکا نہیں جائے گا تو ادھر والے بھی مر جائیں گے. تو یہ جو لال بتی کا نظام سے لے کر کے گھر میں 2 بچے لڑ رہے ہیں اسے لے کر کے یہ قتل کے اور جنگ کے اور یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی چیز کو روکنے کے لیے کی جاتی ہیں. ایسے نہیں کہ بس جس کو دل چاہا پکڑ کے مار دیا اور جس کو دل چاہا پکڑ کے اٹھا دیا. اگر آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر یہی ہوتا ہے. اور واقعی جب بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ پاکستان والا حال ہوتا ہے کہ لال بتی چل رہی ہے اور لوگ چلے جا رہے ہیں جان سے بے پرواہ ہے کہ کسی کو ہوش ہی نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ٹریفک جام یہ اور وہ ہو رہے ہیں. تو جو نقصان اٹھاتا ہے انسان وہ اٹھاتا ہے. لال بتی کی پابندی ہو، جان کی اور ہر چیز کی رسپیکٹ ہو تو معاشرے میں فائدے ہی ہوتے ہیں، نقصان کبھی بھی نہیں ہوتے. لیکن ان آیات کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کے لوگ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جدھر ان کو پکڑو ان کو مارو. تو کس کو پکڑو؟ کون ہے وہ شخص جس کو پکڑنے اور مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس کا پورا بیک گراؤنڈ پکڑنا پڑے گا نا پہلے. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے گا اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرائے، مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسے غیر مسلم قوم کا فرد ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کا قتل کر دے اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اور اس کے لیے اللہ نے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. مسلمان کا کسی مسلمان کو قتل کر دینے کی کوئی معافی نہیں ہے اگر جان بوجھ کے کیا ہے. اور پھر افسوس کے ساتھ یہ مسلمان ہی کر رہے ہیں اس وقت، جنگوں کے نام پر بھی کر رہے ہیں اور فرد کی دشمنی کے نام پہ بھی کر رہے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان کو اتنے آسانی سے گولی مارتا ہے، سڑک پہ چلتے پھرتے مار دیتے ہیں. اور کارپیٹ بامبنگ تو ایک دوسرے ملکوں پہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ یمن کو مار رہا ہے تو کویت جو ہے وہ عراق کو مار رہی ہے تو شیعہ سنی کو مار رہے ہیں. تو ایسے کر رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. واضح الفاظ ہیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، عمدن کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر، فیصلے ارادے کے ساتھ، بس جہنم میں جائے گا خالدن فیہا. ایک سزا ہے کہ جہنم میں جاؤ گے، دوسری سزا ہے کہ وہاں ہمیشہ رہے گا، تیسری سزا ہے کہ اس پر اللہ کا غضب آئے گا، چوتھی سزا ہے کہ اس پر لعنت بھی آئے گی. کہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ان گناہوں میں سے جس کی کوئی معافی ہے ہی نہیں. اور دھڑلے سے کرتے ہیں قتل. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لیا کرو. جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً یہ نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے. اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں. آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو مبتلا ہو چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہاں پر واقعہ اسی طرح کا آیا تھا کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، اس میں ایک شخص کسی شخص کو مارنے والا تھا کافر سمجھ کے، تو اس شخص نے جلدی سے کہہ دیا السلام علیکم. لیکن ان صحابی نے پھر بھی مار دیا اس شخص کو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، کیونکہ مومن کو قتل کرنا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایون اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو، مطلب فیصلے کا جو احکامات جو بات آئی اس کے جو حکم ثابت ہوا وہ یہ بات تھی، ایون اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو تب بھی اسلام کے اندر، ایون ہم حدود کی سزائیں جو پڑھیں گے سورہ نور تک پہنچیں گے تو، کہ 4 گواہیوں کی جو شرط ہے وہ کیا شرط ہوتی ہے اصل میں 4 گواہیوں کی شرط جو ہے وہ ثابت کیا کرتی ہے؟ اس واقعے کو کہ واقعہ سچی میں ہوا تھا، نہیں ہوتا نا کہ اور کیا چانسز ہوتے ہیں 4 گواہ ملنے کے؟ بہت مشکل. پوائنٹ 1 کون اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کسی کو زنا کرتے ہوئے، اور کون کس کے سامنے کرتا ہے؟ سیدھی سی بات. تو کیا ہوتا ہے؟ سزا ختم ہو جاتی ہے. 4 گواہیوں کی جو پابندی لگی ہے وہ سزا دینے کے لیے نہیں ہے، سزا چھڑوانے کے لیے ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیے یہاں بھی یہی کہا گیا ہے، اگر وہ تمہیں سلام کر دیتا ہے تو چھوڑ دو اسے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کیپٹل پنشمنٹ دیتا ہے، سزا دیتا ہے. اصل میں آپ حقیقت دیکھیے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب باقاعدہ مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی تھی، اور کتابوں میں آتا ہے، اب اس میں ظاہر 19-20 کا فرق بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ 1000 سال اس کے بعد، 1000 سال حضرت عمر کے بعد سے 1000 سال تک امت مسلمہ میں جو صحیح جو کورٹ کچہری تک فیصلے گئے ہوں ان میں صرف 11 سزائیں پڑی تھیں. 1000 سال میں صرف 11 سزائیں، اس لیے کہ گواہ تھے ہی نہیں، ہر چیز کو کینسل کر دیا جاتا تھا. بینیفٹ آف ڈاؤٹ، اسلام میں سزا کا قانون ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ. اور یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اگر کسی شخص نے تمہیں کہہ دیا مسلمان، اب 2 آپشنز ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ زندہ رہ جائے گا،
تو جھوٹ بولا اس نے، میں کیوں چھوڑوں اس کو؟ یا یہ کہ وہ سچ بول رہا ہے اور میں نے اس کو مار دیا، پھر بھی وزن کر رہے ہیں فوراً، اب سوچیں میرے لیے کس میں زیادہ بہتری ہے بھائی، بھلے زندہ رہے کافر، وہ جانے اس کی ذمہ جانے، میں کیوں اپنے آپ کو پھنساؤں؟ اپنی انا کو لے آتے ہیں ہم مذہب کے معاملے میں، اپنی انا کو لیتے ہیں، وہ مذہب کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ارے مذہب آپ نے نہیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اللہ جانے وہ جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں۔ اور حضرت علی کے بارے میں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی جنگ میں کسی شخص کو بالکل قتل کرنے والے تھے کہ اس شخص نے ان کے منہ پہ تھوک پھینک دی، تو پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا تھا، لوگوں نے کہا آپ نے کیوں چھوڑا؟ کہ نہیں، اس لیے کہ مجھے اس شخص پہ غصہ آ گیا تھا اس وقت، اور میں نے سوچا کہ اب میں اسے ماروں گا تو پھر یہ میرے غصے کی وجہ سے ہو جائے گا، اب میں اسے نہیں ماروں گا، اس سے پہلے تو میں اسے اللہ کی خاطر مارا تھا۔ اتنا انسان کو اپنے جذبات پہ کنٹرول ہو تب وہ تلوار اٹھا لے، ورنہ چپ چاپ گھر میں ہی بیٹھا رہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم لوگ ہر چیز میں گھستے ہیں۔ جو عقل مند انسان ہوتا ہے نا، وہ نہ کوئی سیٹ مانگتا ہے، نہ کوئی عہدہ مانگتا ہے، نہ وہ فتوے دیتا ہے، نہ وہ سوال جواب کرتا ہے، کیونکہ بھائی کیا پتہ مجھ سے غلط بات نکل جائے، چپ چاپ بیٹھ کے اپنی جان چھڑا لو۔ صحابہ کرام کی محفل ہوتی تھی، 40 50 صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، جو سارے کے سارے مفتی ہوتے تھے، سب مفتی تھے۔ محفل میں کوئی ایک سوال پوچھ لیتا تھا، وہ کہتا تھا ان سے پوچھو، وہ کہتا تھا ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، تو وہ شخص کہتا تھا کہ میں پورا 40 لوگوں سے گھوم کے واپس آ جاتا تھا، کوئی جواب نہیں دیتا تھا، کیونکہ سوالوں کے جواب دینا ذمہ داری ہوتی ہے۔ چپ چاپ سے کہہ دیتے تھے ہمیں نہیں پتہ، اس لیے کہ خامخواہ کے لیے اپنے سر پہ اتنا لیڈر بننے کا کیا شوق ہے کہ ہم سب سے بڑے ہمیں، سب سے پہلے ہمیں۔ اپنے آپ کو پیچھے رکھنا، عاجز بننا اور ان امپورٹنٹ ہونا، یہ تربیت ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں جو بیٹھے ہوتے تھے، باہر سے آنے والے شخص کو کبھی پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ ان میں سے کون ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سوائے اس کے کہ تعلیم کی محفل ہوتی تھی تو پھر تو ظاہر ہے اسٹوڈنٹ ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیچر ایک طرف بیٹھا ہوتا ہے، لیکن محفل میں کبھی وہ اپنے لیے سیٹ مانگنا، جیسے بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا، تخت اور تاج وغیرہ، لوگوں کو کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سے آپ ہیں۔ تو یہ جو طریقے اسلام کے ہوتے ہیں نا، ان کو اگر ہم اپنی لائف میں پریکٹس کریں تو فضول کی جو ٹینشنز ہیں نا، وہ سب ویسے ہی ختم ہو جائے گی، اور کسی باہر سے کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہے۔ یہ ضرور سوچ لیں کہ مسلمان تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے جو جان اور مال دونوں سے اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کی نظر میں دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے کہا ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں وہ لوگ جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں انہیں موت آ جائے، ان کا درجہ اللہ کے ذمہ واجب ہوگا۔ اللہ بہت بخشش کرنے والا اور رحیم ہے۔ ابھی ہم نے طلاق کی جب آیت پڑھی تھی، وہاں دیکھا تھا کہ اگر شوہر اور بیوی موافقت کرنا چاہیں تو اللہ ان کے لیے راستہ پیدا کر دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا، ہم اس کے لیے زمین میں جگہ پیدا کر دیں گے۔ دو چیزیں ہیں، ایک گھر بنانا اور ایک اپنا دین بچانا۔ اگر آپ کوشش کریں گے اللہ اس میں راستہ بنا دے گا، اور اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی ریزن مل جائے گی، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ گھر بنائے رکھنا اور دین بچائے رکھنا آپ کی کوششوں سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے، بس آپ کے چاہنے کی اور سچی چاہت کی ضرورت ہے، باقی سارا کام اللہ کر دے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ میں کر دوں گا۔ زمین ملے گی، جاب ملے گی، گھر ملے گا، نوکری ملے گی، یا گھر میں سکون آ جائے گا، یہ سب اللہ کرے گا۔ لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم کریں یا دوسرا کوئی کرے، دوسرے لوگ ہمارے لیے سب کچھ کریں، سب سہولتیں ہمیں دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھنے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحے لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے اور پیچھے چلا جائے تو دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحے لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں سے اپنے سامان کی طرف یا ہتھیاروں اور سامان سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دفعہ ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں ہے، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایک ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ نماز میں قصر کی نماز کا حکم اور پھر جو خوف کی نماز ہے، جنگ کے جو احکامات ہیں دونوں بتا دیے گئے، لیکن جو اصل بات بتائی اور جو میں نے بھی آپ کے سامنے بھی وضو کے معاملے میں بھی رکھی تھی کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، صرف فرض نہیں ہے بلکہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اس لیے نماز کے جو پری ریکوزٹس ہیں ان کے ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں نماز کو نہیں ٹالا جا سکتا، نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ حکیم اور دانا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بتانے کا مقصد ہے کہ انسان مسلمان جو ہیں وہ تو سستی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اگر آپ کافروں کو دیکھیے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ مطلب میں تو صرف یہ پاکستانی کے بارے میں سوچتی ہوں کہ 40 سال ہو گئے جنگ ہوئے ہوئے، پہلے افغان وہ والی وار ہوئی تھی، رشیا والی، پھر یہ والی ہوئی، پھر ابھی تک چل رہی ہے۔ ابھی کل بھی جو کتنے سارے جرنلسٹ مارے گئے، کل پرسوں ابھی کچھ دن پہلے پتہ نہیں 50 لوگ مرے، اس میں سے اتنے ہزار جرنلسٹ مر گئے۔ تو وہ کسی جرنلسٹ کا ہی انٹرویو آ رہا تھا، اس میں اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ کے 2-3 دوست جرنلسٹ مر گئے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بس وہی لگ رہا ہے کہ جو خبریں ہم دیتے تھے اب ہم اس کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ اپنا غم دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کہ بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آئی ایم ون آف دیم، کیونکہ افغانستان ابھی بھی دنیا کا وہ ملک ہے جہاں تقریباً 50 لوگ روز مرتے ہیں، بٹ اٹس اے فارگوٹن وار، نو بڈی گیوز اینی اٹینشن ٹو کہ بھائی جو مر رہے ہیں تو مر رہے ہیں۔ یہاں ایک بلی کا بچہ مر جاتا ہے تو لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ ابھی خوشحالی ہے نا۔ جہاں کی 40-50 سال پرانی جنگوں کے لیے کون روتا ہے؟ لیکن جب وہ 50 سال میں نہیں تھک رہے، ہم 2 دن میں تھک جاتے ہیں۔ تو اب آپ اللہ کی نظر میں دیکھ لیجئے، اور یہ بات میں نے شاید پہلے بھی بتائی تھی آپ کو کہ ہم یہ جملہ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ ایمان میں بڑی طاقت ہے نا، لیکن ایمان دونوں طرح کا ہوتا ہے، ایک ایمان حق ہوتا ہے اور ایک ایمان باطل ہوتا ہے۔ ایمان میں طاقت ہے، اگر باطل پہ ایمان ہے تو اس کے پاس بھی طاقت ہے، کیونکہ ایمان اصل میں دل کی طاقت کا نام ہوتا ہے نا، کمٹمنٹ کا نام ہوتا ہے، آپ کے فوکس کا نام ہوتا ہے، آپ کی آرگنائزیشن کا نام ہوتا ہے، آپ کے ہارڈ ورک کا نام ہوتا ہے، ایمان اسی کا نام ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی چور چوری کرنے کے لیے ہارڈ ورک کرے گا تو وہ چوری میں کامیاب ہو جائے گا، ایک چوکیدار چوکیداری میں کرے گا تو وہ چوکیداری میں کامیاب ہوگا، اس لیے کہ ہارڈ ورک از ہارڈ ورک، اپنا وہ پے کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بار بار اٹھاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، کرتے ہیں کہ تم کو جو تکلیفیں ملتی ہیں تو کیا ان کو نہیں ملتی ہیں تکلیفیں؟ تم کیوں اتنی سستی دکھاتے ہو ہر وقت؟ اپنے اوپر بھی ہاتھ رکھتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے۔ اب ہم بہت ڈرتے ہیں ہالی ووڈ سے تو بالی ووڈ سے تو پتہ نہیں کاہے سے تو کاہے سے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ یہ عورتیں بیچاریاں، یہ جو می ٹو کی شکار عورتیں ہیں، انہوں نے کیا دکھ نہیں اٹھائے ہوں گے اس چیز کے لیے؟ پیسہ کمانا عورت کا کوئی مذاق نہیں ہوتا، اور وہ عورتیں جو وہاں تک پہنچتی ہیں وہ اس سے پہلے کس حالوں میں سے گزری ہوں گی۔ وہ اتنی محنت کر کے کوئی ایک فلم میں کام کر لیتی ہے، کوئی ایک گانا ریکارڈ کرا لیتی ہے، اس کے پیچھے اس کی زندگی کا دکھ ہوتا ہے، زندگی کا استحصال، ظلم، جبر، کیا کیا نہیں گزر چکا ہوتا اس ایک عورت کے ساتھ، مگر اس کے دھن سوار ہوتی ہے کہ وہ کر لے۔ ہم کوئی کام کرنے کے لیے محنت نہیں اٹھا سکتے تو کیسے فائدے ہوں گے؟ ابھی امت کو بھی چھوڑ دیں، ابھی صرف اپنے اوپر رکھیں، صرف اپنے اوپر رکھیں۔ کیا میں اپنے جسم کی تکلیف برداشت کر سکتی ہوں؟ کیا میں سر میں درد ہے تو چھٹی کر لوں گی؟ کیا میری پیٹھ میں درد ہے تو میں چھٹی کروں گی؟ اگر کر رہی ہوں تو بس دیٹس اٹ، پھر یہی میری سچویشن ہے، یہ میری امت کی سچویشن یہی ہے کہ سر درد ہے تو چھٹی، پیر درد ہے تو چھٹی، بارش ہے تو چھٹی۔ ارے بھائی دیٹس اٹ۔ یہ جو رین ڈیٹ کا کانسیپٹ ہے اس کنٹری میں، یہ کتنی بڑی آرگنائزیشن کو ثابت کرتا ہے کہ ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اگر بارش ہو جائے گی تو آج کا کام ہم کل کریں گے، ہم کہتے ہیں بارش ہو گئی چھٹی ہو گئی۔ رین ڈیٹ کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، رین چیک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔
یہ کافروں نے ہماری عادتیں اپنا لی، کہاں سے کہاں نکل گئے. تو یہی ساری بات ہے کہ مگر اللہ تعالیٰ جو حیرت سے ہمیں سوال کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ تم جس چیز سے اللہ کے امیدوار ہو، یعنی جنت کے، وہ تو اس کے امیدوار بھی نہیں ہیں، پھر بھی اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اور تم جنت کے امیدواروں کے سو رہے ہو. ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا دانا اور درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ یہی ساری باتیں جو ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ اس کے اوپر سوچیں، اس کے اوپر غور کریں، اس کے لیے فکر کریں کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کام ابھی اللہ موقع دے گا تو کریں گے، نہیں ہوگا نہیں کریں گے. عادتیں بدلنے کی بات کریں. ہمارے ہاں ایکسیپٹڈ رخصتیں یہی ہیں کہ آج سر میں درد ہو رہا تھا. ہمارے ہاں ایکسیپٹڈ رخصتیں یہی ہیں کہ آج میں دل نہیں چاہ رہا تھا. کسی اور کلچر میں، کسی اور ٹریڈیشن میں یہ ایکسیپٹڈ رخصتیں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں اپنی تربیت کرنے والا بنائے اور سکھانے والا بنائے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ پھر کچھ کرنے کا ہمت ہوگی تو حوصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کر لے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.